ہاں بیٹھ جائیں، ان کے بعد آپ آتے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے کون؟ پروسیکیوشن یا ڈیفینس؟ ہاں یہ سارے لوگ نا ان کو دیکھ لیں جس نے تیاری نہیں کی ہوئی، تاکہ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہوا تو یہ جو کچھ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیل کیسے عرض ہوتی ہے۔ جی جی سر رہائشی ہر سال 23 سال سے رسم سے روزگار یہ کہ مرزا میرا سنگان میں میری ملکیت زرعی اراضی ہے جو کہ میری ملکیت کی اراضی ہے۔ ان دنوں میں چھٹی لے کر پاکستان آئے ہونے پاس سے ایک ماہ قبل میں اپنی ملکیت کی مقبوضہ زرعی اراضی میرا سنگان خاصہ نمبر آج موقع 21/11/2021 عشاء کی نماز کے وقت مسلمان منصور احمد، حارث بصرہ ظہور احمد اور حسنات ظہور احمد نے باہم 16 مشورہ ہو کر میری ملکیت کی زمین میں بذریعہ ٹریکٹر داخل ہو کر ٹریکٹر کے گیٹ مار کر میری کاٹ شدہ زمین کو ختم کر دیا اور زمین کی تمام سطح کی حالت خراب کر دی۔ جبکہ مجھے معلوم ہوا تو میں اپنی موٹر سائیکل پر ہمراہ راجہ قمر ولد عاشق حسین اپنی زمین پر چل گیا تو موٹر سائیکل کی لائٹ ٹریکٹر منصور وغیرہ بات، جبکہ موٹر سائیکل کی لائٹ میں نے اور راجہ قمر نے پہچان لیا جو بھاگی ہوئی ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع 1 پر بھی کی منصور وغیرہ زبردست میری زمین کو تباہ کر کے قبضہ کرنے کی مذکورہ افراد قبضہ مافیا اور مزدور ادمان قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ بھی ہے اور اسلحہ کی مدد سے مجھے اور میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، مذکورہ حوالے سے میری ملکیت محفوظ اراضی کانٹریکٹر گیٹ سے فصل ختم کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر سخت اراضی پر ٹریکٹر گیٹ سے فصل ختم کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ جب میں گھر پہنچا تو مسلمان منصور وغیرہ نے اپنی مکان کی چھت پر چڑھ کر فائرنگ کی اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ مجھے اور میری فیملی کو سخت خطرہ ہے، قانونی کارروائی کی ہے۔ جو سب سے پہلی واقعہ اس پورے بیان میں اس لیے مقدمے جو تاریخ وقت ہوا ہے وہ 21/11/2021 وقت میں جو رپورٹ ہے وہ ہے 9/12/2021 7:20 AM۔ اس میں 18 دن کی ڈیلے آف 18 days in the registering of FIR، اور اس کے بعد 7:20 AM کو FIR صبح 7 بجے، صبح 7 بجے کھانا بند ہوتا ہے، صبح 7 بجے مطلب 18 دن کی ڈیلے، لیکن پھر جب یہ FIR رجسٹر کراتے تو پھر صبح سویرے 7:20 وہ نماز تک پڑھتے ہوں گے، جلدی اٹھتے ہوں گے، اس لیے تھانے جلدی گئے ہوں گے۔ گراؤنڈ بتائیں گی بیل کیوں ہونی چاہیے؟ ایک تو ڈیلے آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے یہ ظاہر گراؤنڈ ہے، اور تو بات ایک سر اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سر کہ ہم نے 155 ٹھیک ہے، اس کے بعد سر دیر از نو ڈسکرپشن کہ پولیس آئی نہیں آئی، پولیس نے کیا کیا سر؟ وہ تو پولیس کی پروسیڈنگ میں آئے گا نا۔ FIR میں تو ظاہر یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہے، FIR میں تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اکرنس ہو گیا۔ جو پولیس نے کرنا ہے وہ کسی دیکھیں نا، پولیس کی پروسیڈنگ نیچے اس کے علاوہ لکھی ہوگی کہ شناختی کا رابطہ دستہ تاج بالا نے حاضری تھانہ تحریری درخواست کی ہے، محکمہ مال سے صورتحال
پھر 10 بجے فلاں فلاں تاریخ جا کر ابتدائی اطلاع مرتب ہوئی اصل درخواست نمبر FIR کا. تو جو پروسیڈنگ ہے تو وہ تو اس کے بعد بھی جو پروسیڈنگ ہوگی پولیس نے جو کی ہوگی وہ تو آگے پولیس کی جو مثل ہوگی اس میں آئے گی نا جو اس کی فائل ہے. تو FIR میں اتنی چیزیں آ سکتی تھی جتنی اس نے لکھی وہ دوران کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم میں اور میرا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں موٹر سائیکل پہ آئے اور چیز کو ہمیں دیکھ کر باقی جو کمپلینٹ ہے اور جو اس کے ساتھ جب ہمیں یہ دو بندے ہیں یہ بائک ہے جو ایکیوز ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 ایکیوز جس کو بیان نکالتے ہیں ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ اس ٹائم آپ کا کیا نام ہے کس کے ساتھ ہوتے ہیں جی ٹھیک ہو آپ بتائیں گے کیوں ان کی بیل نہ ہو وجہ بتا دیں. ٹھیک ہے اور دوسری بات جو ہے تو یہ بات یہ نماز کی شکل اور یہ رات کے وقت بائک سے جب آئے تھے کمپلینٹ اور ان کے ساتھ جو دوست راجے تک تو راج کی بات ہے کہ رات کو جب بائک چلایا جاتا ہے سب کو ان کے فلیٹ تو لازمی ہو اور یہ اگر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے پتہ نہیں پہچانا نہیں ہوگا تو اس لیے بائک کے سامنے آ کے انہوں نے جو ہے ان کو دھمکی کی سب سے پہلی بات ہے. سیکنڈ یہ سر چونکہ FIR میں مینشن ہے کہ اس کے بعد جب کمپلینٹ گھر گئے اس کے بعد جو ایکیوز سائڈ سے جو وہ ہے انہوں نے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان کی فیملی کو اور ان کو جان سے مارنے کی طرف سیکشن 506 جو کہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انٹیمیڈیشن بائی پنشمنٹ فار کریمنل انٹیمیڈیشن اس میں سر 2 چیز ایک تو جو ہے جان سے مارنے کی دھمکی ہے اور دوسرا ہے جو کہ کسی پریویس تھرڈ کسی کی پراپرٹیز کو جو ہے لیکن یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ جو زمین جو ان کی پرسنل پراپرٹی اس کو جو ہے ٹریکٹر سے جو ہے نا وہ ان کی فصل کو جو ہے نا استعمال کرتی ہے ان کی پرسنل پراپرٹی. تو میری سبمیشن یہ تھا کہ 18 دن 18 ڈیز جو آپ نے ڈیلے کیا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سر چونکہ اس کے تو ہم یہ کہیں گے کہ FIR میں جو ڈیلے ہوئی ہے 18 ڈیز تو اس میں میری کہ جو ہے کوئی ڈیلے ٹائم تو ایز کنفرم معلوم نہیں ہے لیکن 18 ڈیز جو ڈیلے ہے اس کے دوران ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری کمپلینٹ ڈل کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے. آپ FIR کا کالم نمبر 1 دیتے ہیں پڑھیں کالم نمبر 1 کیا ہے پڑھیں نمبر 1 پڑھیں کیا ہے تاریخ وقت رپورٹ یس آگے کیا لکھا ہے 9/12/2021 اور 7/20 یس. تو یہ رپورٹ آپ نے کب دیا ہے رپورٹ سر جو ہے وہ ہے وہی 9/12 کو رپورٹ. تو جب دیکھیں نا 15 کی کال بھی چل رہی ہے اس دن بھی تو شاید آپ کو تھانے جانا چاہیے تھا آپ نہیں گئے. اگر 15 کی کال ہوتی تو ادھر جو رپورٹ نمبر 45 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 15 کی کال سے رپورٹ نمبر 45 ہے تو رپورٹ نمبر 13 میں ہمیں پہلے یہ میٹر رپورٹ ہوا ہے انیشل رپورٹ کے اوپر. چلیے ٹھیک ہے جی آپ دونوں نے بہت اچھا کیس تیار کیا ہے لیکن بیل جو ہے اس کی بنتی ہے اس کو بیل گرانٹ کر دیں. بیٹھیں آپ آئیں گے پروسیکیوشن سائڈ سے جی کوئی اور بندہ یہ تو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں نا ان میں سے کوئی آ رہے ہیں آپ آئے ہیں بھائی وہ جو کونے پہ بیٹھے ہو آ جائیں. میں تھوڑی دیر تک نہ آ جاؤں سر تھوڑی دیر تک آؤ گے نا 6 مہینے بعد ہمارا انٹرویو کال کریں. کیا نام ہے آپ کا کون سے دفتر سے ہو چیمبر کون جیسا صاحب کے ساتھ ہوتے ہو بتائی کیوں نہیں پہنی اس طرح عدالتوں میں جاتے ہیں آپ نے بھی کوٹ ٹائی سے کچھ نہیں پہنا ہوا آپ کو بہت گرمی لگتی ہے
عوام کی کچہری میں جی عوام کی کچہری میں آئے کیا عوام کی کچہری میں آئے یار اب تو آپ ساری زندگی عوام کی کچہری میں رہیں گے اس لیے ہم کوٹ آئی پہن کے ہم صحیح کچہری جانا تھا تو بس آپ ادھر سے پاس ہوں گے تو صحیح کچہری میں جائیں گے نا. ادھر آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف آپ کو بتانی ہے, باقی تو آپ کو یہ تو کتابیں آپ کے پاس ہیں خود ہی پڑھ لیں گے. تو یہی تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پہلے دیکھ کے سمجھ آ جائے کہ اس طریقے سے یہ ماڈل ہے, اس کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. ہاں جی بتائیں آپ اپنا پہلے نام بتائیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. آپ صرف گراؤنڈ بتا دیں گے, یہ گراؤنڈ ہے جس کی بیس کے اوپر بیل ہوگی. ڈیلے ہو گیا. دوسری بات اگر ہم سیکشنز پڑھ لیں ان کی پنشمنٹ دیکھ لیں تو ساری کم ہے وہ ٹھیک ہے. سزا کم ہے, نان ورڈ کی کلاس میں بات کرتا ہے ورڈ یہ صحیح. ان کا مطلب بیس جو ہے میٹر آف رائٹ بنتا ہے, میٹر آف رائٹ ان کا وہ رائٹ بنتا ہے نا سر. اور ٹھیک ہے سر. اور باقی اگر ہم ایف آئی آر کے ٹیکس کو دیکھ لیں تو یہ فردر انکوائری کا کیس ہے. یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا یہ جو بات کر رہے ہیں تو سن لینا کہ جو بیل میں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ بیل جو ہے کون سی پروویژن کے تحت ہوتی ہے. پری اریسٹ بیل 498 کھول کے پڑھیں. کرمنل سائڈ میں لیکچر آپ کا ہو چکا ہے, اس میں 498 آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا ٹرائل دیکھا بیل میں دیکھا. چلے یہ 498 تھوڑا سا آپ کو میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. بڑے نہیں پیج نہیں مل رہا آپ کو. پیج ہے 475 مل کے 498 پڑے. یہ ہوگا 775 ہے یا 773 ہے. پیج 773 ہاں آپ بھی پڑھ لیں. پیج 773 پڑھیں اونچا اونچا پڑھیں. یہ ذرا سن لیں سارے لوگ. Power to direct admission to bail or reduction of bail. The amount of every bond جی پڑھیں نا پڑھیں. یہی ہے the bond executed under this chapter shall be paid with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. And the High Court or Court of Session may, in any case, whether there be an appeal or conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that bail required by a police officer or magistrate be reduced. تو یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی اس طرح سے پری اریسٹ بیل کا ورڈ استعمال نہیں ہوا ہے. تو پھر یہ کس طرح سے آپ اس کو پری اریسٹ بیل کہتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ جی نہیں وہ ٹھیک ہوگی نا. یہ تو آپ اس کی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اس کی ڈیفینیشن ہی ہے. تو پری اریسٹ بیل تو 498 میں تو پری اریسٹ بیل کا ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر ہم اس کو پری اریسٹ بیل کیوں آپ بتائیں. سر یہ پریسیڈنٹ بیس لا ہے. یس. کون سا پریسیڈنٹ ہے سر یہ تو اب آپ بتائیں گے. یہ دیکھو امتحان آپ میرا لے رہے ہیں یا نہیں سر ہمارا کام تھا کورٹ کو سیسٹ کرنا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کو سارا کچھ خود ہی پتا ہونا چاہیے. تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ آگے بتائیں گے. آپ نے تو آگے بتانا ہے کہ کوئی اور مسئلہ جی بتانا چاہے. کسی کو پتا ہو کہ یہ کون سی ججمنٹ ہے جس کو بیسک ججمنٹ کہا جاتا ہے 498 پری اریسٹ بیل کے کانٹیکٹ. جی 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 سر کیس لاس ہے PLD 1995 سیکشن 34 پہ سر. نہیں وہ تو طارق بشیر کیس آپ کہہ رہے ہیں سر انہوں نے سر PLD 95 سپریم کورٹ 34 طارق بشیر کیس. سر میں پڑھ لوں پلیز. پڑھے نا. سر یہ کہتا ہے کہ یہ قانون کا اصول یہ ہے کہ جب ایک بار عدالت اس نتیجے پہنچ جائے
کہ ضمانت قبل گرفتاری خارج ہونے کی صورت میں ملزم بعد گرفتاری ضمانت پر رہائی کا مقدر بڑھ جائے گا تو اسے جیل بھیجنا فضول ہے. ہاں اس لیے پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آفٹر ریسٹ بیل ہونے والی ہو تو اس کو پری ریسٹ بیل ہی گرانٹ کر دیں. جی سر دوسرے دیکھیں سر 3 چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ نا پیشی سر یہ کیس ہے میل فائڈی کا سر فادر انکوائری کیس ہے سر اور یہ ان کو ڈرائیو کیا گیا ہے اس میں کرمنل کیس میں سر. بیسکلی سر کیس ہے سول لٹیگیشن کا سر. یہاں انوو کیا ہے انہوں نے جو ہے نا سر یہ آپ کو بلاتے ہیں نا ایف آئی آر آپ نے کرا کے بتانی ہے. یہ آپ نے جو ججمنٹ بتائی ہے یہ بہت اچھی ججمنٹ ہے. پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 34 جو ہے یہ بیسک ججمنٹ میں سے ہے. لیکن یہ چونکہ 95 کی ججمنٹ ہے جو آپ میں سے ادھر کسی نے اصل ججمنٹ بتائی تھی. کس نے بتائی تھی جی؟ یس یہ بیسیکلی دو ویسے تو جو بیسک ججمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن پی ایل ڈی 1949 لاہور 21 1949 لاہور 21. یہ اس کو کہا جاتا ہے بیسک ججمنٹ. جو آپ نے بات کہی تھی بالکل وہ کریکٹ ہے لیکن یہ بیسک ججمنٹ نہیں ہے. ججمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے کی بھی 2 ججمنٹس ہیں. وہ ہے ایمپرر ورسز محمد فندول. یہ ہے 21 1934 سندھ. یہ میں آپ کو ایک ججمنٹ لکھاتا ہوں نا وہ آپ ججمنٹ اگر پڑھیں گے نا تو وہ یہ ساری جو پرانی ججمنٹ ہیں یہ اس کے اندر کوٹ ہے اور ان کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے. میں 1 منٹ میں آپ کو ججمنٹ دکھاتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو ملیں گی نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کو میں وہ ججمنٹ بتا دیتا ہوں جو آپ کو بھی مل جائے گی فوری لائبریری سے نا. 2020 پی سی آر ایل جے 73 لاہور یہ ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کی ججمنٹ ہے میرے استاد کی. تو یہ جو ججمنٹ ہے اس میں وہ تمام پرانی جو ججمنٹس ہیں نا وہ کوٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں بیسک جو ایک بھائی نے بتایا تھا 49 والی ججمنٹ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو ہدایت اللہ ورسز کراؤن ہے یہ بیسک ججمنٹ ہے جس میں فرسٹ ٹائم 498 کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ 498 کا مطلب بیسیکلی پری ریسٹ بیل ہے. چونکہ 498 میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. لیکن میں نے جو 2 ججمنٹس آپ کو بتائی ہیں ایک ہے ایمپرر ورسز محمد فن یہ بیسیکلی 1934 کی ججمنٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو اور مارک ورسز ادر جو ہے یہ بھی اسی طرح 34-35 کی ججمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بھی 498 کو انیشلی جو ہے ڈیفائن کیا گیا تھا. پھر وہ آ جاتی ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن 1949 والی ججمنٹ اور اس کے بعد یہ 1974 لاہور کی ایک ججمنٹ ہے. اس میں پھر پری ریسٹ بیل کے 5 انگریڈینٹ جس طرح سے وہ 95 میں پھر یہ بعد میں آیا. یہ 74 کی ججمنٹ تھی شیخ ظہور ورسز اسٹیٹ اس میں یہ چیزیں آئی ہیں. اور 83 میں اس کے بعد مراد خان کیس آیا اس میں آئی ہے. اور لاسٹلی ایک بڑی اچھی ججمنٹ تھی میرا باغ کیس پی ایل ڈی 1989 سپریم کورٹ 347. تو اس میں ایک بندے کو ٹانگ کے اوپر گولی لگی ہوئی تھی اور وہ جو 95 والی ججمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. طارق بشیر کیس میں بھی اسی کے کانٹیکس میں میرا باغ کیس کے حوالے سے وہ کہا گیا کہ کیونکہ آفٹر ریسٹ بیل اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو پری ریسٹ بیل بھی گرانٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو بیسک جو ججمنٹس ہیں 5-6 ججمنٹس ہیں اگر یہ پڑھ لیتے ہیں آپ. میں نے صرف یہ جو آپ کو ججمنٹ بتائی ہے نا آخری والی 2020 والی اگر آپ یہ پڑھ لیں اس میں تمام کی تمام جو پہلی ججمنٹس ہیں ان کا جو آپریٹنگ پیراگرافس ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہو. تو آپ کو شاید وہ جو پرانی ججمنٹس ہیں ملے نا لیکن اگر یہ مل جاتی ہے تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گی. آپ کو اگر کہتے ہیں یہ میرے پاس کاپی بھی ہے یہ میں کہتا ہوں آپ کاپی کروا لیں گے. اچھا ہم ہی کروا کے دیں آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے اور یہ آپ کا جو کانسیپٹس ہیں پری ریسٹ بیل کے حوالے سے وہ کلیئر ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی. اور یہ آپ کے انٹرویو کا بیسک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ انٹرویو میں یہ لازمی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں پری ریسٹ بیل کہاں پہ ڈیفائن ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ جو کوشچن ہے یہ سمجھیں ایک پیپر کا ایک کوشچن آپ کو آؤٹ کر جی یار تو اس کے بول دیں میں نے ابھی نکال کے 2020 PCRLJ 73 لاہور.
اور اس کا ٹائٹل بھی لکھنا نا، یہ ویسے ہی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، محمد فیاض ورسز اسٹیٹ لکھیں گے نا لاہور ہائی کورٹ، تو یہ ویسے ہی ان کی ویب سائٹ سے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ 497 یہ وہ اور چیز ہے، تھوڑا سا اس کو چونکہ ساری چیزیں مکس کریں گے نا تو نہ آپ کو پہلی چیز سمجھ آئے گی نہ دوسری سمجھ آئے گی، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ کر لیں آخر میں آپ کو وہ بیسیکلی 497 سب سیکشن 2 یہ فردر انکوائری کو میں آپ کو لاسٹ میں آپ نے یاد کرانا ہے، فردر انکوائری کو ڈیفائن کر دیں گے کہ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ پری اریسٹ بیل کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، سمجھ گئے سارے؟ کہا جاتا ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے یہ دو ججمنٹ میں نے بتائی ہیں وہ بھی ہیں اور اس میں بھی اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ آپ بتائیں جی، گراؤنڈ آپ نے بتائے تھے 4 گراؤنڈ آپ نے بتائے تھے، فردر انکوائری کا گراؤنڈ آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہو کہ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو، آپ بتائیں ان کی ضمانت کیوں نہ دی جائے، تو وجہ بتا دینا کہ آپ کے کیس میں کون سی ایسی اچھی بات ہے کہ ان کی ضمانت خارج کر دی جائے۔ سر ایک تو 150 کال ٹھیک ہے، دوسرا اس کے علاوہ جو سیکشن ہیں تو وہ لیکن سر یہ دیکھیں جی، یہ پہلا بندہ ہے جس نے صحیح بات بتائی ہے اور یہ آج نہیں رکھا جائے کہ یہ تمام کی تمام سیکشن اویلیبل ہے، اور اویلیبل سیکشن میں ایز اے میٹر آف رائٹ بیل دی جاتی ہے، یہ گریس نہیں ہوتا، کنسیشن نہیں ہوتا، یہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس میں بیل دینی ہے۔ اگلی بات بس ٹھیک ہے، بیل ہوگی ہے، یہ خود جو ہے وہ پروسیکیوشن سائڈ کہہ رہی ہے، اور صحیح جو ہے پروسیکیوٹر یا صحیح لائر یہی ہوتا ہے کہ کورٹ کو سچی اور صحیح بات بتائے، بے شک اپنے خلاف ہی ہو۔ گڈ، thank you for repeating my arguments. یہ ماسک اتار دو تاکہ میں دیکھوں آپ وہ کون چلے ڈیفینس سائڈ پروسیکیوشن کو جائے گا جی، آخری لائن سے آپ آ جائیں، بلکہ آپ آنا جی، آپ نے جو جس نے مجھے بیل کی ججمنٹ بتائی سر ہم پیسوں والی سائڈ کی ہے سر، جی، تو دونوں طرف سے ملتے ہیں، مدعی زیادہ دیتے ہیں بات کا، سر میں بیل والی سائڈ سر، تو ادھر کھڑے ہو کے بیل کروا دیں نا، سر وہ پھر چلے وہی ٹھیک۔ آپ بتائیں گے کہ بیل کے کیا گراؤنڈ ہیں اس کیس میں؟ فرسٹ از ڈیلے ان ٹائم 18 days کا ڈیلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسری کی میلافائڈ انٹینشن ہے 18 days کا ویٹ کس لیے کرا تھا، پہلے واقعی ایف آئی آر درج کرانا چاہتا تھا تو پہلے دوسرے دن کیوں نہیں کرائے، مجھے بات آگے اس کی فردر انکوائری کرائے، ایف آئی آر ہوگی تو انکوائری کرائے تو گیونگ اے لوپ ہول ان بٹوین 15 days کا، ٹھیک ہے، کہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میلافائڈ انٹینشن کی ہی پریپیئرڈ دس ہول اسٹوری ان 18 days اور پھر اس میں ایف آئی آر درج کرائے، اور دوسرا جیسے انہوں نے کہا یہ ساری اویلیبل ہو سکتی ہے تو رائٹ جیسے بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح، اور کوئی بات فردر انکوائری ہونی چاہیے، فردر انکوائری ہو گیا، دوسرا تھنگ یہ کہہ رہے ہیں عشاء کے ٹائم یہ ہوا ہے تو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ نہیں رات کے ٹائم موٹر سائیکل کے رائٹ سے آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹریکٹر پہ بیٹھے لوگوں کو یہ لوگ ریکگنائز کر سکتے ہوں گے، یا ان کا کوئی پرسنل کلیش چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو فردر انکوائری کے واقعی ایسا ہے یا نہیں، تو لہٰذا ہمیں اتنی جانچ کی جائے اور ہم تاکہ کورٹ کا فیصلہ کریں، اور آپ جو ہے وہ چھوٹی جمع کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ کیونکہ کورٹ آپ کا جو پٹیشن دیکھتے ہیں نا بیل میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پٹیشن از ریڈی ٹو پرفیکٹ چھوٹی ایز پر سیٹسفیکشن آف ٹرائل کورٹ یا کورٹ۔ بیل کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کورٹ جو ہے وہ آپ کو چھوٹی کے ایکیوز کو چھوٹی کے حوالے کر رہی ہے تاکہ وہ ہر ہیئرنگ پہ پیش ہو، وہ ڈالا ہے۔ آ جائیں میڈم، آپ بھی آ جائیں، چلیں ہے آ جائیں، ڈیفینس کر لیں، چلیں شروع کریں۔ یہ تو دیکھیں نا، پہلے جو دو تین آرگو کر کے انہوں نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ بیل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو کچھ باتیں اس میں جو ڈیلے
वेरी वेल रिप्यूटेड और उनको जो है उनका कोई पर्सनल ग्रज है या ये मैलाफाइड इंटेंशन है जो वो तो कहते हैं कब्जा माफिया है। उन्होंने सर उनके कहने से जो साबित की उनको वो साबित करेंगे तो होगा एज पर माय जो है माय प्लान में ये वेरी वेल रिप्यूटेड सिस्टम हो इन्होंने जो इसमें आशी का जिक्र किया और ये सारी बातें सर झूठ हैं और जैसे 18 डेज का जो डिले किया है और उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि आप 18 दिन के बाद इनको जो है वो जाके पुलिस गिरफ्तार करेगी ना तो तफ्तीश करेगी तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप सच्चे हुए तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, अगर ना सच्चे हुए तो सर मैं डिटेल जो ग्रांट होते हैं उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मैलाफाइड इंटेंशन ने एफआईआर जो हमारे ऊपर दर्ज करवाई और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये तंग करने के लिए इस तरह की जो है इनके जो पर्सनल जो मोटिव है उनको हासिल करने के लिए कर इसको भी आप जो है वो नल एडवाइस करा नहीं किस तरह प्री अरेस्ट बेल में हम किस तरह नल एडवाइस करा देते हैं? मेरे पास कोई हाईकोर्ट की पावर तो नहीं है ना। यहाँ पे तो जो आपने दरखास्त दी है कि हमें बेल दें तो मैक्सिमम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आपको बेल देते हैं या नहीं देते, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकती है जो कोर्ट है बेल देने वाली जो अदालत है। मेरे जो क्लाइंट्स है जैसे आपने कहा कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर ये बेल कौन सी कोर्ट में फाइल हुई है? प्रीवियस जो है एक मिनट बाद में एक आपने नहीं बताना इसके अलावा बेल कौन सी कोर्ट में फाइल हुई है जी? नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये प्री अरेस्ट बेल आपसे कह रहा हूँ, प्री अरेस्ट बेल किधर फाइल हो सेशन है। अच्छा ये जो बेल है ये इस एफआईआर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हो ही नहीं सकती बेल, इसलिए कि जब बंदा हाँ जी आप बताएं क्यों नहीं हो सकती? आप हाँ जी नहीं जब बंदा अरेस्ट हो गया था, देखिए मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल होती है जो बंदा अरेस्ट हो गया था उसकी, तो जब बेलेबल ऑफेंसेस में ये 496 है और मैं आपको आखिर में 496 सीआरपीसी है 496 सीआरपीसी है कि जब कोई बंदा अरेस्ट होके आता है मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस के जो ड्यूटी है वो क्या होती है कि अरेस्ट करने के बाद क्या करती है? विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। वो कहती है कि हमें रिमांड दे दें या इसको जुडिशियल कर दें। तो बेलेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट क्या करता है? यस उधर ही जो पहला ऑर्डर होता है वो यही होता है कि इस शख्स से चूंकि ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल है इसलिए इसको हम 30,000 50,000 छोटी के ऊपर इसको रिलीज करते हैं और अगर ये छोटी जमा करता है तो इसको फोर्थविथ रिलीज किया जाए। तो इसलिए बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पिटीशन फाइल नहीं होती। वो तो जब पुलिस उसको लेके आती है वो पुलिस रिक्वेस्ट करती है तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर उसे जो कहते हैं रूटीन में पर्चा रिमांड या जुडिशियल जो पहला ऑर्डर होता है जुडिशियल का या रिमांड का, तो उसी के अंदर कोर्ट लिख देती है कि अवेलेबल ऑफेंसेस हैं तो ये तो इसलिए यस तो प्री अरेस्ट बेल तो होती है इसलिए कि जब आप अरेस्ट नहीं होगा आपका क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरे पर एफआईआर हो गया तो आपने प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है तो वो होती है सेशंस कोर्ट में, ठीक है। तो सेशंस कोर्ट में जो प्री अरेस्ट बेल फाइल होती है तो उस पर आप ये आर्गूमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस तो आफ्टर अरेस्ट तो हो ही नहीं सकती इसमें, वो तो क्योंकि मजिस्ट्रेट वैसे ही इसको रिलीज कर देता है छोटी देने में, तो इसलिए बेलेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट साहब के पास दरखास्त देने की अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वो पैसे कर देते हैं। और जब बेलेबल ऑफेंसेस में आप इधर आते हैं तो 498 में तो फिर उसमें जहाँ पे आर्गूमेंट्स करते हैं प्रोसिक्यूशन डिफेंस करके वो समझती है कि वाकई बेलेबल, तो कोई ऐसा केस भी है जिसमें बेलेबल ऑफेंस में भी कभी जमानत खारिज हुई हो? आपके इल्म से गुजरा हुआ माशाल्लाह आप सारे वकील हैं। हाँ बताएं नहीं एक्चुअल ऑफेंडर तो ग्राउंड नहीं है। देखें बात यह है कि एक जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो है परवेज मुशर्रफ वर्सेस स्टेट, तो उसमें हुआ ये है कि बेलेबल ऑफेंस थे तो जनरल साहब ने बेल फाइल कर दी हाई कोर्ट में डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि क्योंकि सेशन कोर्ट में वो मेरी सिक्योरिटी का इशू है ये वो तो बेल उन्होंने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट उसमें हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये थ्रेट किया गया था जजिस को तो इसमें एटीए भी बनती है, तो एटीए नॉन अवेलेबल थी तो कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दे दी कि इसमें एटीए अट्रैक्ट होता है और इस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनकी प्री अरेस्ट बेल भी खारिज कर दी। तो ये उनको फायदा हुआ हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करने का, और जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद भी बेल ले सकता है कि वो खुद ही आके कहे ठीक है जी ये छोटी आप जमा करा दें, उसके बाद जब आपको ट्रायल कोर्ट बुलाएगी तो वो आए। तो ये जो बेसिक
وکیل کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو صحیح ایڈوائز کر کے صحیح جگہ بھی اس کو پر لے کے جائیں. آپ ڈائریکٹ اگر ہائی کورٹ میں بیل فائل کر سکتے ہیں تو ہائی کورٹ کے پاس کنسٹیٹیوشنل پاور بھی ہوتی ہے, تو وہ اس کے تحت کسی ٹائم کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے کسی کیس میں بھی کہ ظاہر سیشنز کورٹ اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں کرے گی. مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے لیکن وہ بھی اس وقت کرے گی جب چارج فریم ہوگا یا وہ اس طرح, لیکن انیشل اسٹیج کے اوپر مجسٹریٹ صاحب بھی آ سکتے. تو وہ یہ ان کو بیسک غلطی ہوئی تھی اس کیس میں کہ اگر وہی تفتیشی کو ایک سب انسپیکٹر کو بلا کے گھر میں کہتے جی کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں, اس سے چھوٹی لے لو, تو وہ ذریعے ان سے لے لیتا اور وہ بیلبل اوفینس تھا تو بیل ان کی ہو جاتی, اور وہ غلطی انہوں نے کی جو ہائی کورٹ گئے اور آگے سے پھر پھنس گئے اور پھر بیل انہوں نے ساتھ ایڈیے بھی لگا دیا, پھر بیل بھی خارج ہوئی اور پھر آگے جو سارے کا. ہاں جی اور کوئی گراؤنڈ بتائیں گے؟ سر میں نے جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے جو کلائنٹس ہیں ان کو جیسے میں نے کہا کہ غریب بندے کو کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ یہ پرووائڈ نہیں کرتے. تو پہلی دفعہ اگر اوفینس کرے وہ بندہ تو اس کو چھوڑ دیں اس بات کے اوپر کہ جی اس کا پہلے کا ریکارڈ نہیں سر, یہ جتنے مارکس میں لگائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ پروف ابھی تک نہیں کر پائے. وہ بندہ ریسٹ ہوگا تو پروف کریں گے نا, پھر وہ دوائی بھی لے کے آئیں گے, پھر یہ خود بھی بتائے گا, اس سے ریکوری نہیں ہونی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں؟ اگر ریکوری نہیں ہوگی تو پولیس کا کیس خراب ہو جائے گا. اس میں بالکل سر ایسا ہی ہوگا, لیکن جو فی الحال جہاں تک ہم پھر خارج کر دیں گے ریکوری نہیں سر, اس میں جو جیسے پہلے بات ہو چکی ہے یہاں پہ یہ سارے بیل اس میں ہو ہی نہیں سکتی, بیل ڈسمس ہو ہی نہیں سکتی, یہ بات زبردست. آپ نے وہ اچھا آپ بتائیں گے یہ ڈیفینس کی طرف سے آپ بتائیں اپنا پہلے نام بتائیں اور پھر آپ جی. نہیں تو ان کو خطرہ ہوگا نا کہ گھر سے باہر نکلے تو پھر دوبارہ اٹیک کریں گے, تو اس لیے شاید گھر میں چھپ گئے ہوں. پولیس غریب بندے کے پاس جاتی کدھر ہے؟ مزدور آدمی ہوگا, یہ تھوڑا ہی کوئی اٹلی کا اگر نیر ہے. دیہی علاقے میں کوئی بندہ کسی کے بارے میں دوائی نہیں دیتا, کیونکہ دشمنی قوموں کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو اصل پارٹیاں وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں, وٹنس ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہی نہیں. چلیں جی, آپ نے بہت اچھا آرگو کیا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ سارے لوگ کہ انہوں نے کون سی ایسی چیز آرگو کیا جو آج سے پہلے ابھی 5-10 لوگوں نے کسی نے آرگو نہیں کیا؟ یس. تو جو آپ کے آرگومنٹ کو اچھی چیز جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے کوئی چیز آپ کے آرگومنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ اس میں آپ دیکھیں روٹین کی بات ہے, تقریباً ہر بندے نے وہی روٹین کی باتیں آ کے کر دی. تو ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اپنے کیس لا ساتھ لے کے جائیں, اس پراپوزیشن کے بالکل قریب کیس لا ہو. اور جب آپ کیس لا پریزنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی
جج صاحب کے پاس مارجن بہت کم رہ جاتا ہے کہ اگر اسی قسم کا ایگزیکٹ کیس لاگو ہے جو آپ لے کے ہیں. ویسے تو کرمنل کیسز میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. لیکن جس طرح سے آپ ایک اس پہ کوئی لیگل پراپوزیشن آ جاتی ہے, جس طرح سے ایک ڈیلے ہے تو ڈیلے ایک فیکٹر ہے, اور اس فیکٹر کے اوپر جس طرح سے وہ ججمنٹ آ گئی تو وہ جو ججمنٹ ہے ڈیفینیٹلی اس کی پرسویسو ویلیو ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ آرگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی کورٹ اگر اس پہ پھنس جاتی ہے 50-50 میں, تو یہ جو آپ کے گریس مارکس ہیں وہ اس چیز سے آئیں گے جو آپ اچھے طریقے سے آرگو کریں. آپ آ جائیں گے. تھینک یو. آ جائیں گے پھر آ کے بحث کرتے ہیں دوبارہ. آپ پرسکرپشن سائڈ سے آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ سر میں اچھا ماشاء اللہ. سر فرسٹ آف آل یہ تو ہمارے لائسنسوں کے بھی مالک یہی ہیں. سر فرسٹ آف آل جو ہے کہ یہ فورم ہی نہیں بنتا ہے یہاں پہ پروسیکیوشن میں اور پولیس میں ایف آئی آر کیونکہ ہمارے جو اسٹیشن اسلام آباد سے جو فورم ہے وہ پنڈی کلر سے تھا. اگر تو پولیس وہاں سے آتی یہاں سے رجسٹر میں اندراج کراتی جا کے بندے کو پکڑ کے اسلام آباد کی اسٹیشن پھر جا کے اس فورم پہ لے کے جاتی یہاں پہ یہ فورم ہی نہیں بنتا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ثانہ جو ہے کلر سیدہ ہے اس کی بیل جا کے پنڈی کورٹ میں فائل کریں. سر یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی یہاں سن نہیں سکتے. ادھر بھی فائل ہو سکتی ہے. نہیں, آپ پروسیکیوشن سائڈ سے ڈیفینس سائڈ تو پھر آپ نے تو خود بیل فائل کی ہے. سر میں آپ جا کے کلر سیدہ فائل کرتے ہیں, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ تو آرگیومنٹ جو آرگیومنٹ ڈیفینس کی سائڈ سے یہ تو ان کا آرگومنٹ بنتا ہے نہیں کہ یہ دیکھیں نا آپ کدھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کلر پنڈی کی ایک تحصیل ہے تو اس کے بیل دے سکتے ہیں, آپ نہیں دے سکتے. یہ پروسیکیوشن کا ہے. اچھا اگلا بتائیں سر. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے جیسے فیکٹس کے اوپر بتائیں کہ کس گراؤنڈ کے اوپر بیل آپ کو فرسٹ آف آل جیسے میڈم نے بات کی ہے اسی طرح 3 ججمنٹس ہیں پی ایل ڈی 1973 لاہور 7 آورس, پی ایل ڈی 1975 سی آر سی لاہور 8 آورس ڈیلے, یعنی کہ انہوں نے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کا ڈیلے, جبکہ یہاں پہ 18 سے 19 دن کا ڈیلے ہے. جب بھی ڈیلے ہوتا ہے تو ان کی جو نیت ہے کہ کورٹ کے سامنے صاف ہاتھوں سے آنا چاہیے, کلین ہینڈ کا, وہ نہیں شو. سیکنڈلی یہ جتنے بھی گراؤنڈ ہیں یہ بیلیبل ہیں. تھرڈلی جو ان کے موقف ہیں نہ پولیس کے, ابھی جو انہوں نے چلان ابھی تک سبمٹ کیا ہوا ہے پولیس چلان, اس میں بھی انہوں نے ریکوری کا ہوائی فائرنگ کی ہے, کوئی اور ریکور ہونے نہیں ہوئے. جو مسئلہ تو ریکور ہونا ہوگا سر, وہ ہونا ہوگا نا. تو میں ابھی انویسٹیگیشن مزید ہونی ہے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے نہیں, تو اگر وہ اریسٹ ہوں گے تو پھر شاید ریکوری ہو جائے. تو سر ریسٹ ہو ایف آئی آر ہوئی ہے تو ہم دے دیجیے. نہیں تو پھر دے دیں ان کو, حوالے کر دیں پولیس کے, تفتیش مکمل کر کے. تو سر ابھی تو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے اس کے. نہیں تو میں تو ادھر آپ کو بیل دینی نہ دینی تو آپ پہلے ہائی کورٹ پہنچیے. ہائی کورٹ کی دھمکی نہیں دینی نہیں سر. تو پھر اگر آپ یہ کہیں گے نا دیکھیں یہ آپ نے پہلی بات کرنی ہے, یہ آپ جو فیصلہ کریں گے تو ہم ہائی کورٹ دیں, تو پھر آگے بیٹھے ہوئے بندے نے یہ کہنا اچھا ٹھیک ہے یہ ادھر سے کھا رہے ہیں جاؤ ہائی کورٹ جانا ہے تو ادھر سے کروا لیں. اور سر سیکنڈلی آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی ان کے اوفینسز ہاں وہ یہ گراؤنڈ پہلے گراؤنڈ ہے. اور ڈیلے والی جو بات ہے وہ بھی اچھی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر اتنا ڈیلے ہوتا ہے تو فردر انکوائری کے لیے یس ایبسولوٹلی رائٹ. آپ آگے نہیں چاہیے, اچھی بات ہے. آپ کو بیل دیتے ہیں, آپ نے بہت اچھا کیا اور ججمنٹس وغیرہ دیے پراپرلی. آپ کو جو جورسڈکشن کی بات ہے دیکھیں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ جب کسی کیس کے لیے جو بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کسی کورٹ میں کیس فائل کر رہے ہیں تو یہ جورسڈکشن کا ایشو بھی ہے کہ اگر ان کیس جس طرح تھانہ کلر سیدہ کی ایف آئی آر ہے تو اگر تھانہ کلر سیدہ کی ایف آئی آر ہے تو اس کی بیل کدھر لگنی چاہیے آپ بتائیں. سر پر اگر ایسی اسلام بات کرو ایسی تو ادھر مرضی ہونے یار بیل ایف آئی. ہاں جی آپ سر سیکشن 86 کے تحت بھی ہم بیل فائل کر سکتے ہیں تاکہ اس کو وہ ارسٹ ہوئے بندے کی ہوتی ہے جب ارسٹ ہو جاتا ہے, وہ جب ارسٹ ہو جاتا ہے وہ میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اگر ارسٹ ہو گیا ہے تو ادھر کورٹ نہیں بندہ آپ کے پاس میں میرے پر ایف آئی آر ہوگی آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر ہے تو آپ میری بیل کدھر فائل کریں گے ادھر ہی پھر پنڈی کورٹس میں. لیکن جو کلر سیدہ جو ہے جس طرح سے اسلام آباد ہے تو اس میں 2 ڈسٹرکٹ ہیں ایسٹ اور ویسٹ ہے. اگر تھانہ سیالہ کی ایف آئی آر ہوگی تو وہ ایسٹ میں ہوگی یا ویسٹ ہے میرے خیال میں. اگر تھانہ کرنول کی ہوگی تو اس کا سیکشن علیحدہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہر علاقے کا مجسٹریٹ ہے. اگر بندہ ارسٹ ہو جاتا ہے یا آفٹر ارسٹ بیل آپ نے فائل کرنی ہے
تو آپ نے پہلے جا کے دیکھنا ہے کہ اس تھانے کا کون سا مجسٹریٹ ہے ڈسٹرکٹ اسلام آباد میں، کیونکہ ہر مجسٹریٹ کے پاس 2 یا 3 تھانے ہیں. سیشن میں تو اگر پری ریسٹ فائل کرنی ہے تو آپ نے صرف 2 ڈویژنز ہیں. اگر وہ فیض آباد سے ادھر والا واقعہ ہے تو میرے خیال میں ایسٹ آئے گا، اور فیض آباد سے ادھر کرنول تک ہے تو یہ ویسٹ آئے گا. تو پری ریسٹ بیل آپ نے یعنی سول سکول فائل کرنا ہے تو وہ اس ڈویژن میں فائل کر رہے ہیں، دوسرے ڈویژن میں فائل نہیں کر رہا. تو یہ جو بات ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو بیل آپ نے فائل کرنی ہے اس ایریا میں جگہ پہ جو اس کے علاوہ کوئی اور ہے بات کہ اگر ایف آئی آر ادھر ہو گئی ہے تو ہم ادھر سے بیل کروا کے ادھر چلے جائیں. ہاں کیا بتائیں جی؟ دیکھیں ٹرانزٹ بیل جو ہے نا پروٹیکٹیو بیل، یہ کچھ ایسی بیلز ہیں جن کا ادھر آپ کو حوالہ نہیں ملے گا سی آر پی سی میں، وہ صرف اور صرف ججمنٹس کے اوپر ہے. تو پروٹیکٹیو بیل جو آج کل بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہے کراتے ہیں. پروٹیکٹیو بیل پہلے ہوتی تھی کہ بندہ اسلام آباد میں تو کراچی میں تیار ہو جائے، تو روٹین میں سیشن ججز جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل نہیں دے سکتے کیونکہ سی آر پی سی میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. کہ جو ججز ہیں وہ دے دیتے ہیں، سیشن جج بھی دے دیتا ہے. لیکن یہاں پہ لاہور میں اور اسلام آباد میں اگر آپ نے بیل لینی ہے تو ہم ہائی کورٹ سے لیتے ہیں. ہم کے میں بھی جاتے ہیں تو جیسے احمدآباد میں سے جو ہے وہ بیل لیتے ہیں. پروٹیکٹیو بیل اس ٹائم تک کے لیے 10 دن 15 دن کے لیے 5 دن کے لیے تاکہ آپ اس جگہ کے اوپر سیفلی پہنچ سکیں، وہاں سے جا کے اپنی پری ریسٹ ریگولر پری ریسٹ بیل کروا سکیں. تو اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے ذکر کیا سیکشن 86 سی آر پی سی ہے، تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے کسی دوسرے ضلع میں ایف آئی آر اسلام آباد میں یہاں پہ بندہ ایبسکانڈر ہو جاتا ہے، تو جب بندہ ایبسکانڈر ہو جاتا ہے تو اس کا جو کنسرن تھانہ ہے ان کیس وہ پنڈی میں کسی جگہ پہ ہے تو یہاں پہ جو تھانے والے ہیں اس کا ایک وارنٹ لیتے ہیں، پرپیچل وارنٹ لے کے تو اس تھانے کو سینڈ کر دیتے ہیں جس کا وہ رہائشی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب بھی کہیں ملے تو اس کو اریسٹ کر لیں، اور اس تھانے والوں کو وہ بندہ مل جاتا ہے تو وہ اسے پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اسلام آباد پولیس کو کہ یہ بندہ آپ کے فلاں ایف آئی آر کا بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ایبسکانڈر تھا، ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. یا اسلام آباد پولیس چلی جاتی ہے وہاں سے جا کے اس بندے کو اریسٹ کر لیتی ہے، تو وہاں سے وہ یہ نہیں کہ گرفتار کر کے سیدھا اسلام آباد لے، وہ اس علاقے کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے. اور 86 کا جو اختیار ہے وہ کسی بھی ڈویژن کے سیشن کا ہے کہ کوئی بھی سیشن جج اگر اسلام آباد میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، پنڈی کی ایف آئی آر ہے، کشمیر کی ہے، کسی اور جگہ کی ہے، تو وہ 5 دن کے لیے 2 دن کے لیے 10 دن کے لیے اس کو ٹرانزٹ بیل دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں اتنی چھوٹی کے اگینسٹ 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے 10 دن کے لیے، تو یہ جا کے اپنی کنسرن جگہ سے پری اریسٹ بیل کرا لے یا ادھر سرینڈر کر. تو 86 کے تحت یہ والی بیل ہوتی ہے. پروٹیکٹیو بیل کو دوسری ہائی کورٹ سے ہم روٹین میں کراتے ہیں اور وہ اختیار جو ہے وہ بھی اسی طرح آیا ہے. اور ایک اور جو اب ریسنٹلی پروٹیکٹیو بیل شروع ہو گئی ہے، یہ سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں ہوئی تھی، وہ باہر تھی تو ادھر ایف آئی آر ہوگی تو ہائی کورٹ میں انہوں نے بیل فائل کی اور پھر پروٹیکٹیو بیل کے لیے وہ پاکستان آ کے تو یہ ایک ججمنٹ ہے. اس کے بعد پھر اب یہ بہت ساری ججمنٹ ہمارے کیسز میں ہے، جو بندہ باہر ہوتا ہے اس خلاف تیار ہو جائے تو وہ پروٹیکٹیو بیل کرواتا ہے کہ مجھے پاکستان آنے میں اریسٹ نہ کیا جائے، تو پھر ایئرپورٹ کے اوپر اسے اریسٹ نہیں کیا جاتا، وہ سرینڈر جا کے کھولتا. ہاں جی آپ شکریہ. جو نا ان کی بیل دی جائے ساری فیملی ہم سمجھ یہ ہے کہ جو میرے جو کلائنٹ ہیں وہ 10 سال پہلے کہا کہ 4 ایئرس اس میں دیکھا گیا اختیار کے اندر کہ وہ ابراڈ رہ رہے ہیں اور ان کو واپس 1 مہینہ ہوا. سر یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جو پورے کی پوری بنائی گئی ہے، اس میں کچھ چیزیں مینشن نہیں کی گئی ہیں میرے کلائنٹ کی جانب سے جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ منہ اور بدماش لوگ ہیں اور ان کے پاس وجہ اسلحہ اور یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. جب سے میرا کلائنٹ یہاں سے اوورسیز تھا سر، یہاں پہ پیچھے ان کے جو رسوم ہیں ان کی وجہ سے اس میں جو ایک سبمیشن کی گئی تھی یہ ایف آئی آر میں ڈیلے ہوا ہے. جو میرے کلائنٹ تھے انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کو 1 پہ کال بھی کر دی تھی اور اس سے لے کے جس میں 18 دن کا ڈیلے ہوا ہے یہ صرف اور صرف جو پولیس کی ویری بات ہے اور ان کا جو اصل رسوخ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے. جبکہ میرے کلائنٹ جو ہے وہ روزانہ صبح شام جو ہے وہ دھرنے لگاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ایک گواہ جو اس نہیں میری بات سنیں، اگر انہوں نے ایف آئی آر نہیں دی تھی تو انہوں نے 22 سے فائل کر دیں تھی 22A کہ تھانے والے ایف آئی آر نہیں دے رہے تو ہم جا کے تو کورٹ سے رجوع کریں
کہ they had not enough knowledge. اب جب وہ کورٹ میں آئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے ignorance of law is no excuse. پروسیڈنگ جو ہے اس میں بھی قانون میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہی تھی انجام ہے کیا کہہ رہے. سر بیسیکلی جو انہوں نے 1.5 کا ذکر کیا نہ انہوں نے ڈیٹ مینشن کی نہ انہوں نے ٹائم مینشن کی کہ 1.5 کو انہیں. سیکنڈلی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاک نہیں, تو اگر کوئی ڈیلی تھانے پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے کسی نے نہیں بتایا. تھانے والے پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ جا کے تھانے والے نہیں بتاتے کہ 22 کا وہ ایف آئی آر اگر یہ کہہ رہے ہیں دوسری پارٹی نے پیسے دیے یا ان کا یہ مطلب ہے یا کچھ بھی انہوں نے سورسز یوز کیے اپنے ذرائع ناجائز کہ ان کو ڈرایا دھمکایا تو وہ ڈیلی تھانے سے واپس آ سکتے ہیں. اگر ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں ہم دھمکا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ ڈیلی انہوں نے کچھ کیا ہے وہ تھانے جا رہے ہیں. وہ تو جان کی پرواہ کیے بغیر تھانے جاتے ہیں. تو سر یہاں پہ لکھا ہے کہ جان کو خطرہ اور وہ پھر جان کو خطرے کے بغیر تھانے جاتے تھے وہاں سے واپس آ جائے یار تو بنا گھر سے نکلے بھی نہ یار. اور ہمارا اثر و رسوخ بھی اور اس وجہ سے ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ بات دیکھیں اکرنس تو ہوا ہے نا کچھ تو ہوا ہے سر وقوع ہوا ہے لیکن یہ جو جب آپ خود کرتے ہیں ایڈمٹ کرتے ہیں وقوع ہوا ہے پھر نہیں ایف آئی آر جو ہے وہ تو ثابت ہوگا کہ ہم نے کیے کسی اور نے کی تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ گرفتار اور ریکوریز ہوں. سر بیل کر کے ہم اس میٹر کو فردر انکوائری کے لیے کریں گے ہمارا رائٹ ہے بیل کا. سر اس میں بات جو یہ چلو صاحب بھی کہتے ہیں میرا رائٹ ہے. سر اس میں اگر ہم اس کے ایف آئی آر کے فیکٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ڈیلے کیا گیا اس میں جتنی بھی چیزیں مینشن ہوئی یہ ساری ان لوگوں کی پولیس کے ساتھ جو ملی بغیر ہے جب ان کو یہ لگا کہ 18 دن کے بعد بھی یہ بندہ پہلے اس کو ڈالتے رہے جب ہماری جان نہیں چھوڑا انہوں نے کچھ ایسے جو بیلیبل آفینس تھے وہ لگا کہ ایک یہ ایف آئی آر بنا کے دی جب اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باقی باتیں آپ نے ایک منٹ جب ایک وکیل بول رہا ہو تو اس کے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتے. آپ نے کسی جگہ پہ اپلیکیشن دی ہے ایس ایس پی کو انویسٹیگیشن والا؟ سر ہماری وہ ساری اپلیکیشن جو ہے وہ ایس ایس پی آفس میں بھی پینڈنگ ہے ہم نے وہ بھی دی اور ہم نے اس میں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے جو انہوں نے وہاں پہ پورا ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک اگر اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے فائرنگ کی اور ہمیں دھمکی کہ ان کو ایک میرا کلائنٹ دیکھنے والا نہیں تھا. پورا علاقہ جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ان کو دھمکی بھی دی ان کو جان سے مارنے کی. اور سر اٹ از اے میٹر آف ڈائریکٹ ٹرائل ناٹ فردر جو ہے اس میں یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرائل کی بات ہے تو پھر بیل دے دیں ٹرائل میں دیکھا جائے گا. مزید بیل دی گئی تو اس میں مزید نقصان کا خدشہ ہے کہ یہ ریپیٹ کریں گے یہ ریپیٹ بھی کرے گا ان کو جان سے مار بھی سکتے ہیں. اور اس بات کی جو ہے اگر اس میں ہمیں شہادتیں دلوانی پڑتی ہے جتنی بھی اس میں ہم اپنے جو ہے گواہ وہ یہاں لا سکتے ہیں ان کو. سر اس میں ایک میں بڑا فیمس جو ہے وہ جو ہے اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ سارے بیلیبل آفینس ہیں سر اس میں ایک بڑا فیمس کیس ہے پرویز مشرف ورسز دی اسٹیٹ فرام لاہور ہائی کورٹ. اس میں سارے کہ آپ اس میں اس بات سے ناجائز اسلحہ رکھا ہوا ہے اور مشترکہ فائرنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو یہ بالکل دہشت گردی کا جو ہے ٹیگ لگتی ہے. اور اس کے لیے ہماری اپلیکیشن جو ہے اس بات کے اوپر یہ جو انہوں نے آرگومنٹ کیے نا اس کے اوپر جواب دیں کہ جو کانٹینٹس آف ایف آئی آر ہے اس کے مطابق نان ویلیبل آفینس بنتا ہے. اگر نان ویلیبل آفینس بنتا ہو کانٹینٹس آف ایف آئی آر سے تو پھر تو کورٹ بیل خارج کر سکتی ہے. فرسٹ آف آل سر یہ جس فورم کی بات کریں گے وہ فورم نہیں ہے. اگر 7 یہ کہتے ہیں کہ کی جائے تو یہ جائیں گے اینٹی ٹیررسٹ. نہیں یہ کیوں جائیں گے وہ تو ظاہر ہے بل یہ جب 80 لگے گا ہم ابھی آرڈر کرتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پورے علاقے کو انہوں نے کوکو راج کیا ہوا ہے دوبارہ جان کا خطرہ ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کنفاکٹڈ اسٹوری لکھی تھی جان کا خطرہ ہے لیکن ان کے باوجود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم تھانے جاتے تھے وہاں سے واپس آتے تھے. بیٹر فردر انکوائری کی انکوائری میں جو جس کا قصور ہوگا وہ گلٹی ڈکلیئر کر دیا جائے گا کورٹ سے. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈر جائیں اور تھانے بھی نہ جائیں کوئی اپلیکیشن نہ دیں اور پولیس آپ کے گھر سر ہم تو ملتے کر رہے ہیں آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں یہاں پہ جس کو آپ اپنی پرسنل جورسڈکشن کا دیکھتے ہوئے اس کو کائنڈلی کو بیل ڈسمس کریں. دیکھیں جی انہوں نے جو آرگومنٹس کیے ہیں وہ بہت اچھے کیے ہیں لیکن پھر بھی بیلیبل آفینس بنتے ہیں تو آپ میں کچھ کر نہیں سکتا ورنہ بیل خارج کر دیتا. شکریہ آپ دونوں نے ماشاء اللہ جی بہت اچھا آرگو کیا ہے. اور کوئی بندہ آرگو کرنا چاہے ہے نا جی آپ نے آپ کو آپ نے گراؤنڈ بتانے اسپیڈ جو ہے وہ بھی اور جو نیا گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ایسے بتانا ہے سمجھے آپ سے پہلے کوئی چیز آرگو نہیں
آپ مجھے گراؤنڈ بتائیں کہ کس کس گراؤنڈ کے اوپر بیل گرانٹ ہونی چاہیے. نمبر 1 all the offenses mentioned they are all valid. یس. سر نمبر 2 سر کی جو ڈیلے ہے سر وہ سر کوئی جسٹیفائی نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈیلے کیوں کیا. یس. سر نمبر 3 سر یہاں پہ ایک جو ایکٹیو مینشن کیا ہے وہ حارث سر وہاں پہ اس کی پوری فریاد میں اس کا کیس بندہ ہی کوئی نہیں. جو نے مینشن کیا کہ فاری کی ہے وہ تو دوسرے بندے کی تو وہ تو اس کو پہلے سرکیٹ ہوتا ہے. صحیح. تو سر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ تو کوئی پرسنل گلیز تھے تو ان کی میرا بڑی ٹینشن تھی تو اس نے ان کو بتایا. اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا باقی کافی لوگوں نے آگے کیا ہے لیکن جو پری ارسٹ بیل کی جب ججمنٹ آپ پڑھیں گے نا انہوں نے ججمنٹ بتائی یہ بھی انکلوڈنگ دس تو بیسک جو گراؤنڈ ہے پری ارسٹ بیل کا وہ میرا فرینڈ ہے کہ جو بھی ایف آئی آر ہے پراسیکیوشن کی سائڈ سے انویسٹیگیشن آفیسر کی سائڈ سے وہ میرا فرینڈ ہے آپ کے اکیوز پرسن کے خلاف. تو 498 جو ہے جو انیشلی ڈیولپ ہوا تو وہ صرف اور صرف میرا پارٹی کے اوپر ہی ہوا. یہ سبسیکوینٹلی یہ جو ججمنٹ آئی میرا باکس کیس PLD 1989 اس میں پھر انہوں نے اس کو باقی چیزیں فردر انکوائری اور یہ چیزیں انکلوڈ کر دیں کہ یہ بھی گراؤنڈ ہو سکتا ہے پری ارسٹ بیل کے لیے. لیکن اس سے پہلے جو بیسک ججمنٹس ہیں ان میں صرف اور صرف میرا پارٹی ہی گراؤنڈ کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے بعد جب سے یہ لا ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہا تو اس میں یہ چیزیں اور پھر جس طرح سے انہوں نے وہ PLD 95 جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ انہوں نے بتائی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آفٹر ارسٹ بیل آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے تو اس کو پری ارسٹ بیل بھی گرانٹ کرنی چاہیے. لیکن فیکٹرز ہیں ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق ہی دیکھا جا سکتا ہے. ہاں جی اور کوئی بات سر اپنی بات وہ کی ہے سیکشن 337 H2 that deals with injuries. سر اس پوری ایف آئی آر میں کہیں بھی جو ہے نا کون انجر ہوا ہے مینشن نہیں کیا ہوا ہے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا ہے. اور سر کہیں پہ میڈیکل رپورٹ مینشن بھی نہیں ہے کہ میڈیکل مطلب کروائی ہے کروائی ہے مینشن نہیں. اور سر لاسٹ بات ہے کہ دیکھیں یہ ذرا 367 ہے یہ میجر کھولے میں پڑے ہیں کوئی انجری کون سی انجری ہے 367 H2 میں to endanger human life. یس بالکل یہ آپ نے اس میں انجری کوئی نہیں ہے جی. یہ تو میل لے لیں. تو وہ جو ادھر سے لائر وکیل صاحب بحث کر رہے تھے کہ وہ آپ خود ہی سیکشن ایڈ کر کے اس کی بیل خارج کر دیں کیونکہ کانٹینٹس آف ایف آئی آر جو ہے اس میں نان بیلیبل آفینس بھی میڈ آؤٹ ہوتا ہے. پہلے لگتا ہے کہ پورے کنسلٹ کیا انہوں نے ٹھیک ہے پوری کہانی گڑی ہے ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا ابھی یہ فردر وہ میرے کلائنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو سر یہ unless he is proved guilty he does the right. یس بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا شکریہ. آپ آئے نا جی آپ سارے بس بہت کام مل گئے نا آپ بھی وکالت کریں گے. آپ بھی آ جائیں ساتھ آپ بھی آ جائیں دوسری جگہ. بتائیں کیا کیا گراؤنڈ ہے سر اس میں فرسٹ گراؤنڈ ہے کہ ریپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو ایف آئی آر ساری میلا فائدہ کی تھی سر اس میں پہلے بھی 24 آورس ہے سوری ایئرس. اور سر اس میں یہ ہے کہ نہیں تو اٹلی والا پاکستان نہیں آ سکتا. سر ہے لیکن انہوں نے پہلے زمین ہم لوگوں کو دے دی تھی کہ چلیے گراؤنڈ رکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے نا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو یہاں پہ جن کے رشتے دار اٹلی باہر چلے جاتے ہیں نا تو ساری جو ان کی پیچھے زمینیں ہوتی ہیں تو یہاں جو پاکستان میں موجود ان کے رشتے دار ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی تو جب وہ واپس آتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے. سر انہوں پہلے یہ سر اس میں گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں پہلے دیتے بعد میں مکر گئے دینے کے لیے اور ہم نے اس میں یہ اگر نہیں دے رہے تو زبردستی تو نہیں دے سکتے نا یہ اس طرح. انہوں نے خود ہی ایف آئی آر میں کی ہوئی ہے اور کچھ بھی ہم لوگ خود ٹریکٹر کرے سے جو یہ نہیں لائے انہوں نے سارا کچھ ملتے ہیں اسٹوری. تو یہ بندہ آپ کا ریسٹ ہوگا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سر ٹرائی کرنا تو چونکہ بیلیبل آفینس ہے تو یہ بھی ساتھ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے. اور میلا فیڈی بھی ہے اور فردر انکوائری کا کیس بھی ہے اور ڈیلے ریکارڈنگ ایف آئی آر یہ سارے آپ بتائیں. میری پراپرٹی میں آ گیا
ایک منٹ پوری بات ان کی سن لینا تھوڑا سا صبر سے. نہیں چھت کے اوپر کھڑے ہو کے دوائی فائرنگ کریں گے تو پھر تو نہیں. تو 337(2) اویلیبل ہے, اس میں کیا کر سکتی ہے کورٹ؟ پنشمنٹ تو ٹرائل کورٹ دے گی نا, جب ٹرائل کنکلوڈ ہوگا تو اس میں پنشمنٹ ہوگی. اس اسٹیج کے اوپر کورٹ کیا کر سکتی ہے آپ کے لیے؟ بیل تو ہے نا, بیل سینس میں کیا کس طرح بیل خارج کریں, کوئی طریقہ بتائیں. اگر تو انویسٹیگیشن میں یہ بات بعد میں بھی ابھی بیل دے دیتے ہیں تو بعد میں ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی نان بیلیبل افینس ہوا ہے, تو ان کو پھر بیل کرانی تو پڑے گی. اس افینس میں بیل نہیں ہوگی تو پھر یہ آ جائیں گے, پھر ہم ان کی بیل خارج کر دیں گے. لیکن اس اسٹیج کے اوپر کوئی گراؤنڈ بتائیں, کس گراؤنڈ کے اوپر ان کی بیل خارج کریں. وہ تو سول کورٹ دے گی نا ڈیمیجز جو ہیں, لیکن یہاں پہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جو چیزیں ہوئی ہیں, اس میں جو پولیس نے سیکشن لگائے ہیں وہ بیلیبل. آپ 18 دن سوئے رہے, آپ نے پہلے کے لیے رپورٹ کیا, اس بات کا جواب دیں. یہ یار ان سے پوچھوں, آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے رپورٹ کر اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس وقت آپ نے رپورٹ, یہ نہیں ہوتا کہ درخواست لکھ کے لے کے جائیں, یہ کوئی کسی جگہ پہ CRPC میں نہیں لکھا ہوا. رپورٹ جو زبانی بھی ہو سکتی ہے, ریٹرن بھی ہو سکتی ہے, اور آپ نے جو 15 پہ کال کیا تو یہ بھی رپورٹ ہو سکتی ہے, اور پولیس اس کو لکھ کے تو آپ سے آ کے دستخط کروائے گی کہ یہ آپ نے رپورٹ دیا, آپ اس کے اوپر دستخط کریں اور آپ سائن کرتے ہیں, تو پھر اس کو آپ کی کمپلینٹ سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ غریب آدمی باہر ہے, ادھر سے پیسے بھیج رہا ہے پاکستان کے لیے, اوپر سے ادھر بیچارے کون سا, میں نے پہلے بتایا کہ کون سا ادھر اٹلی کا میئر لگا ہوا ہے, تو ادھر اپنے جاب کرتا ہے, پیسے ادھر سے پاکستان بھیج رہا ہے, ہمارے ملک کا یہ فائدہ, اوپر سے اس کی زمین کیا آپ نے قبضہ کر لیا. تو یہ سارا کچھ کرنے کا ان کو کیا, اگر آپ اریسٹ ہو جاتی ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا آئی ڈی ہے, سارا کچھ ہے, آپ نے ان کو کچھ نہیں کیا, تو انہوں نے آپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ آپ وکیل ہیں, آپ کا نام نہیں ہے نا FIR میں, اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. میرا نام نہیں دے سکتے تھے, ان کا نام آ سکتا تھا, کسی اور کا, تو صرف آپ کا ہی نام کیوں دیا انہوں نے؟ اچھا, ڈسپیوٹ ایک اور تھا, اور یہ میرا خیال کیا ہے کہ آپ کو پریویسلی کوئی ٹرانزیکشن ہو آپ کی, یہ جو بالکل آپ کی جان پہچان ہی نہیں ہے, آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, تو پھر میرا فائدی تو ہو ہی نہیں سکتی. چلے ٹھیک ہے جی, آپ کو بیل کام کرتے ہیں, بہت اچھا جی. آپ نے, ہاں جی آپ آ جائیں. جی پوچھے نا. سر اگر بیل ڈیفینس سائڈ میں ہم گراؤنڈ کے علاوہ اگر فیکٹس اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ اس FIR میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں فیلڈ میں موٹر سائیکل کی لائٹ سے دیکھا, تو موٹر سائیکل کی لائٹ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے. یہ بہت اچھا گراؤنڈ ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارے کرمنل کیسز میں جو ہاسپٹل ہے نا, وہ اسی بات نائٹ کے اکرنس کے حوالے سے, جب بھی ہو کہ روشنی یا لائٹ نہیں ہے پراپر, تو اس میں ایکویٹل روٹین میں اسی بات کے اوپر ہو جاتا ہے نائٹ اکرنسز کے کانٹیکس میں, کہ چونکہ پراپر لائٹ کا وہ اس میں نقشے میں نہیں ہوتی, لوگ اپنی ایویڈنس میں پیش نہیں کرتے کہ یہ لائٹ تھی, اس طرح کی لائٹ تھی, اور موقع کے اوپر لائٹ تھی, اتنی لائٹ تھی کہ جس سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہی اسی بات کے اوپر ایکویٹل ہو سکتی ہے. اور میرا اپنا سپریم کورٹ میں کیس تھا, تو اس پہ ہوا یہ کہ جب بندے ایکوٹ ہو گئے, ہم نے اپیل فائل کی, تو اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ ہوئی کافی سارے اس گراؤنڈ کے اوپر کے لیے یہ بندے ایکوٹ غلط ہوئے, تو لیکن الٹیمیٹلی وہ ہماری اپیل ڈسمس ہوئی اسی گراؤنڈ کے اوپر کہ وہ لاسٹ میں یہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ بندے کو اٹھایا, جیل کا اکرنس تھا, اٹھا کے تو لے کے کسی جگہ پہ لے گئے, ادھر اس کو مارا, اور پھر اس کے بعد جو ہمارا کمپلیننٹ تھا وہ بعد میں ادھر بائک کے اوپر گیا, اسی بائک کی روشنی سے ان کو اس نے دیکھا, تو جب اس نے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو گولی ماری.
تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے یہی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا انتظار کرتا رہا کہ یہ بائک والا آئے، یہ اس کی روشنی اس کے اوپر پڑے، میرے خلاف یہ گواہ بھی بنے اور پھر یہ آئیڈینٹیفائی بھی مجھے کرے اور پھر میں اس کو گولی ماروں۔ تو یہ جو ہے آپ اس کو بالکل یہ کامن سی بات یا سیدھی بات نہیں نظر آتی، یہ ایک پروڈنٹ مائنڈ اس کو نہیں مانتا کہ یہ ایسے ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے روٹین کے جو کیسز ہیں ان میں اسی طرح ہے کہ گاڑی یا بائک آیا ہے، اس کی روشنی سے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پھر اس وجہ سے اس طرح کے کیسز میں ایکویٹل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات تو آپ نے ساری کی ساری فیکٹس کے اوپر ہی کرنی ہے نا، کہ اس کیس کے جو فیکٹس ہیں، جو فردر انکوائری کا یہ کوشچن ابھی کسی نے پوچھا تھا، تو فردر انکوائری اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پروڈنٹ مائنڈ یہ بات ایکسپٹ کرے کہ یہ جو بات اس نے کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ اگر کوئی عام بندہ سمجھے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی، بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے، جس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ہماری بہت ساری ججمنٹس میں بھی ہے، آپ پڑھیں گی تو الٹیمیٹلی ٹرائل کی ججمنٹس میں لائٹ والی جو بھی ججمنٹ آئے گی اس پہ یہ بات لازمی ہوگی۔ اگر کسی وہیکل کی لائٹ سے آئیڈینٹیفکیشن ہوئی ہے تو اس کو بھی پراپر پھر انہوں نے اس کو آبزرو کیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی روشنی سے انہوں نے پہچان لیا، اور یہ ساری باتیں۔ تو یہ سارے کے سارے گراؤنڈ ہیں آپ کے لیے۔ بیل سٹیج کے اوپر تو یہ زیادہ کنسیڈر نہیں کی جا سکی، اور آفٹر ایس بیل میں یہ ایک اچھا گراؤنڈ ہے، لیکن ٹرائل میں آپ کا نائٹ کی اکرنس میں میکسیمم جو فوکس ہے 50% فوکس آپ کا ہوتا ہی لائٹ کے اوپر ہے۔ نائٹ کے تمام اکرنسز میں لائٹ کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے کہ لائٹ تھی نہیں تھی، لائٹ انہوں نے اس طرح سے ایویڈنس میں وہ لے کے آئے، جو موقع کا سائٹ پلان بنتا ہے اس میں انہوں نے وہ پول اور وہ لائٹ یا وہ بائک یا وہ چیزیں دکھائی ہیں نہیں دکھائی۔ جی بتائیں جی کیا گراؤنڈ ہے آپ کے کہ ان کو بیل دے دی جائے؟ انہوں نے جا کے دیکھیں وہ شریف آدمی ہے، اس کے گھر میں بھی گئے ہیں، زمین پہ گئے ہیں، ابھی ریسٹ ہوں گے تو کنفرم ہوگی نا، یا نہیں ہو سکتی؟ یہ سارے اویلیبل ہیں، وہ نہیں وہ اویلیبل ہے، وہ 506 اگر 2 لگی ہو تو پھر نان اویلیبل ہے۔ پہلے بھی ادھر کسی نے کہا تھا کہ دیکھیں 506 جو ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک 5061 ہے اور ایک 2 ہے۔ تو جہاں پہ 5061 ہو یا 506 سمپل لگا ہو تو وہ اویلیبل افینس بنتا ہے، اگر اس کے ساتھ 2 لگا ہو تو پھر وہ نان اویلیبل ہو۔ بتائیں باقی جو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ایف آئی آر کے اندر ہمیں انفارمیشن اویلیبل ہے، اٹس ویری سمپل دیٹ دی ڈیلے واز آف 18 days اینڈ دی ڈسٹینس فار رپورٹنگ 5 kilometers۔ 18 دن کا ڈیلے وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ جیسے کہ جی ہمیں دھمکایا جا رہا تھا، فائرنگ ہو رہی تھی، آپ کے خوف سے وہ گھر سے نہیں نکلے نا، تو سر اتنا خوف تھا، ہم اگر ایف آئی آر وہ کیا باعث ہے 25 سال باہر رہتا ہے تو اس کو نہیں پتا لگتا، وہ ڈر گیا ہوگا کہ اس نے تو نہیں دیکھی ہوگی ادھر اتنا فائرنگ اور اتنا اسلحہ۔ یہ کون سے ملک سے ہیں؟ اٹلی سے؟ وہ ادھر اٹلی میں تو اسلحہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے 25 سال بعد رہے تو پہلی دفعہ دیکھا ہوگا اسلحہ، اتنا ڈر گئے ہوں گے۔ وہ تو بیچارہ خود مظلوم آدمی ہے، وہ کیا اس میں کون سا قانون ہو رہا ہے؟ ایلیگیشن جو آپ کے خلاف بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قبضہ بھی کیا ہے، لینڈ مافیا بھی ہیں، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، تو اسلحہ کا ریکور پولیس کرے گی نا، آپ گرفتار ہوں گے تو کس طرح بل کس طرح دے دیا ہے؟ تو کورٹ اگر خود آبزرو کرے کہ جی یہ کوئی اوفینس جو ہے وہ آئی او صاحب نے لگایا نہیں ہے اور لگنا چاہیے، جس میں 5062 لگنا چاہیے انہوں نے 1 لگایا ہوا ہے، تو کورٹ خود آبزرویشن دے دے اس پہ۔ اتنی ایفرٹ اگر ہم لوگ پروسیکیوشن کی سائڈ کریں، ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ دا فیوریٹ چائلڈ، تو لا ہماری سائڈ پہ زیادہ یہی بات ہے، جو ایکیوز ہے نا، ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتا ہے، ایکیوز ہوتا ہے۔ تو جب آپ سول کیس میں ہوں رسپونڈنٹ تو اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، رسپونڈنٹ اور ڈیفینڈنٹ سول کیس میں، اور پلانٹف کہتے ہیں جو کیس فائل کر رہا ہو۔ تو جب آپ کرمنل کیس میں تو اس میں ایکیوز ہوتا ہے اور کمپلیننٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے، تو پھر آپ چونکہ فیوریٹ چائلڈ ہے، بلو آئی ٹی فیوریٹ چائلڈ، تو فیوریٹ چائلڈ ہے تو اس لیے آپ کو دے دیتے ہیں۔ بہت اچھا کیا باجی صاحب نے، باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، آپ آ جائیں۔
آ جائیں میڈم آپ ہی آ جائیں نا ادھر کمپلینٹ سائڈ سے آ جائیں آپ کی کمپلینٹ آپ بتا دیں آپ بتائیں کیوں بیل نہ ہو. سب سے پہلے تو 18 دن کا جو ڈیلے بتایا جا رہا ہے اس میں ہم نے سر یہ کیا تھا کہ ہم احتیاط پہ ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے احتیاط میں سر تاکہ کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہم جو ہے نا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ADR کی کون سی پروویژن ہے کس پروویژن کے تحت ADR میں گئے تھے آپ کوئی قانون بھی ہے جو ویسے ہی ذریعے میں گئے ویسے ذریعے نہیں اس میں قانون بھی ہے. میں آپ کو یہ اس کے بعد آپ کو ADR بڑھاتا ہوں آپ کی اور دوسرا سر یہ کہ انہوں نے سر سر فائرنگ کی جس کی وجہ سے یہ کہ مطلب ہراس کی ہے اور دوسرا یہ کہ جو کمپلینر نے سر لائٹ پہ ان کو پہچان لیا ہے کہ یہ بندے تھے تو اس بنا پہ جو ہے نا اگر ان کو بیل گرانٹ کی گئی تو یہ مردر نقصان ہوتا ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بیل ڈیولپمنٹ میں کون کس طرح بیل خارج کرے آپ نے کسی جگہ اپلائی درخواست کی ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو SSP کو یا کورٹ میں گئے کہ یہ اوفینسز جو ہے وہ غلط ہے ٹھیک کریں جی سر SSP صاحب نے جو ہے اپلیکیشن دی ہے وہ پینڈنگ تو لیکن یہ کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس وقت تک ان کو بیل دے دیتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن میں وہ نان اویلیبل اوفینس لگائیں گے پھر بیل کیسے کر دیں گے سر تب تک مجھے کیا پروٹیکشن عدالت تو پروٹیکشن آپ کو نہیں دے سکتی نا عدالت تو یا اس کو بیل دے گی یا نہیں دے گی آپ کی پروٹیکشن کا کام تو اسٹیٹ کا کام ہے اسٹیٹ آپ کو پروٹیکشن دے گی اور ویسے بھی کون سی پاکستانی ہے عدالت ہمارا بڑا سرمایہ ہے آپ لیکن اس میں ہم کورٹ کر کیا یہ بتائیں کوئی گراؤنڈ بتائیں کوئی ریزن بتائیں سوال بتائیں کہ اس طریقے سے ان کی بیل خارج کی جائے سر بیل سب سے پہلے جب سر پہچان لیا ہے نہیں وہ تو ہو گیا ہے اوفینس ہو گیا ہے ساری بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہو گیا لیکن بیلیبل اوفینس میں تو کورٹ خود بیل خارج نہیں کر سکتی کورٹ کیا کرے گا یہ تو لیجسلیچر ہے وہ اسمبلی نے لکھ دیا ہے کہ یہ بیلیبل ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو باؤنڈ ہیں اس بک کے پھر ہماری طرف سے معذرت ہی سمجھی جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پراپر اویلیبل آفینسز نہیں لگا یس بالکل اور میری اپلیکیشن کا جواب نہیں دے رہا ڈیلیز لے کر آ رہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہی بات ہے لیکن یہ بات ہے اس کے اوپر ایک ججمنٹ کی ہے کہ یہ تو آپ کو یہ بتائیے اس طرح کورٹ ججمنٹ کی ہے اس میں یہ کہا کہ کورٹ خود اس کو آبزرو کر سکتی ہے کہ اگر اوفینس نان اویلیبل ہے تو کورٹ اس میں بیل ڈسمس بھی کر سکتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک ہی ججمنٹ ہے اور بہت زیادہ وہ پھر اس طرح کی چیزیں فالو نہیں ہوتی ہیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسر نے لگایا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد تو کورٹ جو ہے وہ جب اوفینسز آلٹریشن چارج کے ٹائم کے اوپر جب چارج قائم ہوتا ہے تو اس وقت کورٹ پھر دیکھ لیتی ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے ایسی کہ نان بیل کوئی اور اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر چارج میں وہ لگ سکتا ہے لیکن اس کی اسٹیج تھوڑی سی لیٹر اسٹیج آتی ہے وہ آفٹر 173 کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے. ہاں جی میم آپ بتائیں جی. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو جو پریویس ایکیوز ہیں ان کے پریویس ریکارڈ بھی اس میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر پریویس جو ہے وہ کمپلینٹس ہیں اور انہوں نے پہلے جو پریویس ریکارڈ ہے نا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ کی پی ایس بیل خاص طور پر دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ 3% بندے کو بیل دی جاتی ہے تاکہ وہ پولیس کے بلیک میلنگ میں ہراسمنٹ میں نہ آئے. تو اگر پریویس آپ کا ریکارڈ اسی طرح کا اس طرح کی اور FIR ہیں تو یہ جو گرانٹ ہے ابھی سپریم کورٹ نے ججمنٹ لیٹر سے دیا ہے کہ 3 FIR تھی اس بندے کے اوپر بیل ڈسمس کیا آفٹر بیل 489F کی اس کی 3 ایئر پنشمنٹ ہے چھوٹا سا آفینس ہے لیکن اس میں انہوں نے بیل ڈسمس کر دی. تو یہ بھی گراؤنڈ اچھا گراؤنڈ ہے کہ پریویس ریکارڈ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس کیس میں. سب سے پہلے میں پوائنٹ پیش کروں گی کہ آگا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا گیا ہے جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن 15 پہ کال کی تھی. 15 کی پولیس جیسے نارملی آتی ہے وہ آئے 7 والوں کے پاس چائے پانی کیا اور ہمیں سمجھا دیں. اب اس چائے پانی کام کس طرح بات کریں پھر سر ہمیں دوبارہ ایفرٹس کی کہ FIR ہماری
रजिस्टर की जाए। वैसे चाय पानी वाला तो रवाज है ना, जब कोई बंदा घर में जाता है तो उसको चाय पानी तो पूछते हैं ना, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। सर आप जब ऑन ड्यूटी हो, आप जो है पब्लिक सर्वेंट्स हो, तो आप लोग के चाय यस, तो फिर जाहिर है एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। सर फिर इस कंडीशन को देखते हुए हमें 22A की जो है वो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद विद द डायरेक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट हमारी FIR लॉन्च की है, जो आप 18 डेज के बाद। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट में बाकी सेक्शंस की तरफ नहीं आऊँगी, मैं डायरेक्टली आऊँगी 511 जिसमें इनका हाई कोर्ट ऑफ फर्स्ट सिंध यहाँ पे बेल क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन आई है नंबर 496 ऑफ 2022, इसमें जस्टिस जफर अहमद राजपूत थे, और उन्होंने कहा कि जब 511 वो, और इसमें हमें पता है कि हाफ ऑफ द इम्प्रिजमेंट रिकॉर्ड की जाती है, इसमें ऐसे केसेस में अगर hence in such cases the accused cannot claim a matter of a right, it may be observed creating a scare among the people, but and ruling thus the safety of the life of the people, and also gathering a sense of insecurity among the public at large. ये वाली इस बेल पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एज अ मैटर ऑफ राइट इसको ये क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी की बात है। काफी है आपके पास सर इसकी कॉपी तो ये आपने हिफाजत करके आए हैं और ये जुबानी सुनाया कौन में था मेरे पास। देखिए जब आप बेल के लिए काम के लिए कोर्ट में जाते हैं तो रेलिवेंट लॉ कोर्ट कर रहे हो तो वो उसकी बुक, तो ये देखिए हमने आपकी बुक से लिए रखी है, तो रेलिवेंट जो लॉ है जो जजमेंट लेके जाते हैं तो वो जरूरी नहीं होता कि कोर्ट के पास वो बुक पोस्ट होगा जी। टेलीफोन तो है, टेलीफोन के ऊपर जजमेंट ही जो है वो कोर्ट पढ़ सकती, इसलिए कि जजमेंट जो है वो हमें आप बुक देंगे तो हम पढ़ेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है कोर्ट में कहेंगे ये टेलीफोन ले लेंगे इस पे देख लें आप। तो ये जो जजमेंट आप बता रही है अगर वाकई ऐसी जजमेंट है तो फिर तो बेल खारिज हो सकती है ये। लेकिन 511 के साथ 511 तो क्या ऑफेंस क्या है 511 आप ये पढ़े तो सही। 511 तो ऑफेंस कुछ इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है, इधर से ये मेजर एक्ट ले लेना, ये सामने पड़ा है ये ले लेना। For attempting to commit offence punishable with the imprisonment for life or for a shorter term. Sir, तो ये 511 इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है, ये अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट के साथ असल में वो आप जो कह रही है ना कि आप 511 की जो जजमेंट पढ़ रही है तो उसमें ये है कि उसपे जिस ऑफेंस की अटेम्प्ट है ना वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, तो इसको हाँ जी उसको अगर इसकी जो अटेम्प्ट है वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस की अटेम्प्ट है तो वो फिर ऑफेंस भी नॉन अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो अटेम्प्ट है या जो अकरेंस हुआ है वो सारा का सारा अवेलेबल ऑफेंस है और अटेम्प्ट भी अवेलेबल ऑफेंस की हुई है, क्योंकि ये जो 511 लगा है 477 के साथ लगा है। 477 क्योंकि इटसेल्फ जो है वो अवेलेबल ऑफेंस है, तो उसके साथ अगर 511 लगा है तो फिर वो उसको नॉन अवेलेबल नहीं कर सकते। जी बताएं तो कुछ ना कुछ तो इंसिक्योरिटी है हमारे नहीं, तो आप सिक्योरिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बेल की आप बेल की पिटीशन है इसकी, आप इसको बेल देंगे या नहीं देंगे, चले नहीं देते तो वो अवेलेबल ऑप्शन में हम किस तरह इसको बेल खारिज करें? यहाँ पे देखे ना जिंदगी और बहुत का तो इशू ही है ना, यहाँ पे तो इशू है कि ये सेक्शन जो लगे हुए हैं वो अवेलेबल है, तो कोई ग्राउंड बताएं, कोई रीजन बताएं कि हम इस वजह से इसकी डिसमिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक कल्चर है हमारा कि जहाँ पे भी कोई इस किस्म की चीज होती है, कोई बंदा आता है वो थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश करता है या अपने दिमागात सेट करने की कोशिश करता है, एक चौधरी कल्चर या एक मलिक कल्चर या इस किस्म की चीजें फिर वो उसको वेयर नहीं करती। तो सर इससे आपको वैसे ही आइडिया हो जाना चाहिए कि मुझे तो आइडिया इस तरह वैसे नहीं होता सारा। मैं तो देखें ये मुझे जो फाइल दी गई है मैंने उस फाइल को देखा है, तो मेरे आइडिया जज ने
یا جس نے ڈیسیزن لینا ہے اس نے اپنا آئیڈیا تو نہیں بتانا نا, اس نے تو ایویڈنس دیکھنی ہے. آپ نے جو آپ پروسیکیوشن ہے, آپ کمپلینٹ ہے, آپ نے جو ایویڈنس پیش کیا اسی ایویڈنس کے مطابق یہ اوفینس لگا ہے. بہت اچھا جی آپ نے آگے کیا ہے, آپ نے شکریہ. آپ نے کیا کہتے ہیں سر اس میں جو ہمارے اور نہیں سکتی ورنہ کر دیتے ہیں مطلب کسی دوبارہ انویسٹیگیشن کی جائے. بالکل انویسٹیگیشن کے لیے آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو یا جو ویسے پنجاب میں پولیس آرڈر کے تحت ایک بورڈ ہوتا ہے اس میں انویسٹیگیشن تبدیل کرنے کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. اسلام آباد میں چونکہ پولیس آرڈر اس طرح 100% اپلائی نہیں ہوتا, پولیس رولس کے تحت اور سی آر پی کے تحت کو کا کوئی بھی جس کے سب ایڈومیٹ آفیسر ہے اس کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ انویسٹیگیشن تبدیل کریں, یا اس کو کوئی اور آفیسر جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے ہر ضلع کا موجود ہوتا ہے کہ وہ خود اس کو لوکاپر کرے, یہ آپ فائل کر سکتے ہیں. لیکن 18 دن بعد تو آپ نے درخواست دی ہے, اگر 18 دن بعد اگلے دیں گے تو اس وقت 173 کی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوگی ٹرائل شروع ہو جائے گا, تو اس لیے پھر وہ رہ جائے گا. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر سوال کی اجازت نہیں ہے سر, اگر ایف آئی آر میں اوفینسز صحیح نہیں لگے ہوئے اور جج کو لگتا ہے کہ یہ اوفینسز صحیح نہیں ہے تو اس کو یہ انڈیکیشن نہیں ملتی کہ پولیس کسی پارٹی کے ساتھ جی بالکل انڈیکیشن تو ملتی ہے, لیکن دیکھیں نا کہ وہ اس کی بھی اپنی لمٹ ہے نا. آپ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ دھاتی ہوئی ہے کہ آپ کے کیس میں پراپر سیکشن نہیں لیول کی گئی, تو پھر آپ اس کو خود بھی تو ایجوکیٹ کریں نا, اپلیکیشن میں انویسٹیگیشن میں گئے 22A فائل کریں, ریٹ فائل کریں. آپ جب خود کچھ نہیں کرتے تو کورٹ کیا کرے گی؟ آپ نے بھی خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا. آپ اگر کسی جگہ پہ اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی ریزلٹ نکلے گا. آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو درخواست دیں, جو بھی ہائر آفیسر ہے اس کا انویسٹیگیشن کا اس کو جا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ انویسٹیگیشن میں زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور وہ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ اگر کوئی سبسٹانس ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر کریں گے. پھر 22A میں بھی پروویژن ہے کہ اگر پولیس ایکسیس ہے تو اس کے اوپر آپ 22A میں جا سکتے ہیں. حالانکہ ججمنٹس یہ ہیں کہ انویسٹیگیشن میں 22A کے تحت انویسٹیگیشن میں کورٹ مداخلت نہیں کرتی. ریٹس میں بھی یہ ججمنٹ زیادہ یہی ہے کہ کورٹس جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کرتی. انویسٹیگیشن کا ایک اپنا میکنزم ہے, اس میکنزم میں جا کے آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے. لیکن پھر بھی کورٹ یہ سمجھتی ہے اگر کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کورٹ کاگنیزنس لے سکتی ہے. سر یہ بات کی جیسے اس ایف آئی آر کے اندر جو کانٹینٹس آف اپلیکیشن اور جو ایف آئی آر میں چیزیں لکھی گئی ہیں جیسے جان سے ماننے کی جانتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو بھی آئے ہوئے اگر چیز نہ ایجوکیٹڈ انف کہ کون سی اس کو دفعات کرنی ہے یا عمری بحث ہوتی ہے تو وہی بات جو آپ پہلے کر رہے ہیں اس میں پھر امینڈمنٹ جو ہے اس کا درخواست جو ہے وہ ہمیں اس پر آپ کیا جانا چاہیے تاکہ ہماری ایک پراپر اپلیکیشن ہو. جو ہماری دفعات بنتی ہیں وہ نان ویلیبل ہیں, ہم کی جو سزا ہے اس کے مطابق اپلیکیشن ہوگا دوبارہ سے. بالکل آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, پھر آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. 22A میں بھی ہے اور پھر بھی ہے, آپ جا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے ہمارے ساتھ کی جاتی ہے. یہ سر منصور صاحب کا بنا کیا تھا سر یہ سر یار اصل میں مجھے خود یاد نہیں ہے کہ یار بالکل ہوگی اس میں کیا کریں گے شاید یہ خود ہی آگے میں نے سیٹل کر دیا ہوتا مار کے تو بیل ہوگی. اچھا سر یہ جب چارج فریم ہوتا ہے ٹرائل میں یہ اس سے پہلے ہم نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے بیل کے ٹائم تو نہیں دینی, جب ٹرائل شروع ہو جائے کر دیں گے. دیکھیں انویسٹیگیشن کا ایک اپنا میکنزم ہے. انویسٹیگیشن میں اگر تو پولیس آرڈر اپلائی تو قانون ہے, پولیس آرڈر اگر اپلائی ہوتا ہے تو اس پہ پھر آپ کا ایک بورڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کی تبدیلی کا, تو آپ اس بورڈ میں اپلائی کرتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں. وہاں پہ 2-3 جو ہے وہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی رینک کے آفیسر ہوتے ہیں. اس بورڈ کی کمپوزیشن ہے اپنی, ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا بورڈ ہوتا ہے پنجاب میں, باقی پورے پاکستان میں. اسلام آباد کی حد تک چونکہ ابھی ججمنٹ صرف آئی ہے پولیس آرڈر کے حوالے سے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, تو یہاں پہ وہ فی الحال بورڈ نہیں بنا. یہاں پہ بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے. تو انویسٹیگیشن کی اسٹیج کے اوپر آپ جب بھی کوئی کلائنٹ آگے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ انویسٹیگیشن میں صحیح نہیں ہو رہی, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کنسرن اتھارٹی کو کہ یہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو رہی, اس کو انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کیا جائے, یا اس کی کوئی اور بندہ جو ہے وہ یہی انویسٹیگیشن آفیسر رہے لیکن اس کی سپرویژن پراپرلی کوئی ڈی ایس پی یا ایس پی خود کرے. تو وہ ہو سکتا ہے جو انویسٹیگیشن کا جو میکنزم ہے اس میں وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ جی یہ تفتیش ایک بندے سے لے کے دوسرے کو دے دیں.
تو اس میں آپ کا شاید مسئلہ ٹیسٹ ہو جائے. وہ تو کورٹ میں نہیں, پولیس وہ انویسٹیگیشن کا اپنا جو میکنزم ہے, تو کورٹ میں بھی تو آپ آ سکتے ہیں نا, آپ ریٹ فائل کر سکتے ہیں, آپ 22A فائل کر سکتے ہیں پولیس ایکسیس کے خلاف. سر ویسے یہ اختیار جو آج کل اسلام آباد میں DIG آپریشن کے پاس ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن. جی بالکل DIG بالکل اچھی بات ہے, آپ نے ایک انفارمیشن دیا کہ DIG آپریشن جو ہے وہ اوور آل چونکہ سارے آپریشن کا انچارج ہے تو وہ ہوتا ہے, تو لیکن وہ بھی پیٹا ہوگا SSP انویسٹیگیشن ایک سیپریٹ انہوں نے لنک بنایا ہوا ہے انویسٹیگیشن. اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ اس کو بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن میں بتایا اسلام آباد میں چونکہ پولیس آرڈر نہیں ہے تو پولیس رولز کے مطابق جو بھی DSP کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں, SP کو بھی دے سکتے ہیں, SSP کو بھی دے سکتے ہیں. یہ ان کی اپنی انٹرنل SOP ہے. کسی وقت یہ SSP کے پاس اختیار ہوتا ہے, کسی وقت یہ SSP انویسٹیگیشن کے پاس ہوتا ہے, اور کسی وقت یہ DIG آپریشن کے پاس, ایون IG خود بھی کر سکتا ہے. تو یہ سارا اس کا کام ہے. ہاں جی سر اگر کوئی ایکیوز جو ہے وہ کمپلینٹ کے خلاف رات کے ٹائم اور کوئی افینس ہوتا ہے, اگر وہی ایکیوز دن کے ٹائم وہی افینس اسی کمپلینٹ کے خلاف کرے تو کیا کورٹ اس دن کے ٹائم کے بیس پہ جو ہے نا ان کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ بات نہیں سمجھ گے. افینس ہوتا ہے وہ دن کو کریں یا رات کو کریں. جس طرح اس FIR میں تھا نا کہ رات کے ٹائم جو ہے نا اس نے دھمکی دی تھی اور بائک لائٹس وغیرہ ان کو چھوڑ دی, اور پھر اسی ایکیوز میں جو ہے دن کے ٹائم بھی جو ہے نا آپ بات کریں نا کہ وہ دن اور رات کے ڈفرنس میں جو فرق ہے, یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرنس یہ ہے نا کہ دن کے ٹائم میں اگر کانفرنس ہے تو اس میں آپ کی ٹرائل میں نا یہ بیل اسٹیج کا ایشو نہیں ہے. ٹرائل میں وہ اس کے لیے اس کو لائٹ اور ان چیزوں کا اور اس کی آئیڈینٹیفکیشن کا ایشو نہیں آئے گا. جب اکرنس لائٹ کا ہے تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں بھی پروف کرنی پڑیں گی نا کمپلینٹ کو کہ ادھر لائٹ تھی, میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اگر یہ چیزیں آپ نہیں پروف کرتے تو پھر کسی بات کے اوپر اس کی ایکویٹل ہو جائے گی کہ یہ تو لائٹ کا اکرنس ہے, روشنی بھی پراپرٹی سے نہیں ہے, آئیڈینٹیفکیشن کس طرح ہو سکتی ہے اس لائٹ کے جب لائٹ ہی نہیں ہے آپ کے. اور بیسیکلی جو سائٹ پلان بنتا ہے تو اس میں تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ادھر کا کوئی اکرنس ہو جاتا ہے, جس کمرے میں کوئی اکرنس ہوتا ہے کار آتا ہے, تو اس کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے سائٹ پلان میں آئیں گی. یعنی کہ ادھر ڈائس لگا ہوا ہے, ادھر گلاس پڑے ہوئے ہیں, ادھر بکس پڑی ہوئی ہیں, مائک ہے, ٹیشو کا ڈبا ہے, یہ چیزیں تو جو سائٹ پلان ہے نا اس میں لائٹس ہیں, فینس ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سائٹ پلان میں آئیں گی اور ادھر سے دیکھی جائیں گی. جب ٹرائل ہوگا تو وہ ڈیفینس والے یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ لائٹ اس سے کتنے دور تھی, کون سی لائٹ تھی. روٹین میں ہم تو اتنا تک ہوتا ہے کہ جو سیزن ہوگا تو سیزن کی اگر لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول ہوتا ہے تو وہ بھی نکال کے تو پیج لوگ کر دیتے ہیں کہ اگر فلان ٹائم کا یہ اکرنس ہے تو فلان ٹائم اس سیزن میں اس ضلع میں اس شہر میں تو لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس کے ساتھ اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی لائٹ کے ساتھ ساتھ UPS اور جو جنریٹر اور یہ چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے ڈیمانسٹریٹ خود کرنی ہے کمپلینٹ نے پروسیکیوشن میں, کہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ اسلام آباد میں شام 7 بجے سے 8 بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوگی. وہ ریٹن آرڈر موجود ہے یا جو SMS آتا ہے وہ وابدہ والوں کا وہ موجود ہے کہ آج 7 سے 8 بجے تک آپ کی الیکٹریسٹی نہیں ہے. اگر کوئی اکرنس ہو جاتا ہے تو آپ رات کا اکرنس اسی طرح ہوتا ہے اور آپ پھر ادھر بلب آپ شو کرتے ہیں, لائٹ شو کرتے ہیں کہ اس پہ لائٹ تھی اور اس لائٹ کی روشنی میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو پھر آپ اس کو اس کی لائٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتانا یہ دیا ہے کہ وہ لائٹ تھی کیسے. جب الیکٹریسٹی تھی نہیں, وابدہ کلوز تھا, تو پھر آپ کے پاس کون سا سورس تھا, وہ UPS تھا, وہ جنریٹر تھا. تو اگر وہ آپ انویسٹیگیشن میں نہیں لاتے اور دوسری طرف سے ڈیفینس سائڈ آپ کو وہ لا کے پیش کر دیتی اپنی ڈیفینس میں نہیں کہ وہ تو اس وقت لائی تھی آپ, تو آپ کا سارا کیس تو اسی بات کے اوپر ہی ختم ہو گیا کہ کیونکہ لائٹ تھی نہیں تو آئیڈینٹیفکیشن بھی نہیں ہو سکتی. اس لڑکے کا کنڈیشن یہ ہے سر کہ سیم افینس دوبارہ وہ پراپرٹی پہ لینڈ پہ آیا ہے, لیکن FIR ہوئی ہے. لیکن بات سنیں, ریپیٹیشن کا اور معاملہ ہے. جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو جو پہلا آفینس ہے اس کے بعد جب آپ ریپیٹیشن میں جاتے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ بیس اسٹیج کے اوپر آپ کی ریپیٹیشن یا آپ کا جو کنٹیکٹ ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر ویلیبل آفینس بناتے ہیں, پھر آپ کی بیل ہو جائے گی کیونکہ ویلیبل آفینس ہے. لیکن اگر نان ویلیبل آفینس ہے ٹرائل میں سپورٹ کر سکتا ہے کیس. ٹرائل میں تو پھر بہت زیادہ یہ سپورٹ ہوگی نا. ریپیٹیشن کے پہلے اکرنس ہے پھر سیکنڈ اکرنس ہے تو ٹرائل میں ان کو سزا ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوگا اس کیس میں.
کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی اس نے وہی اکرنس کیا، تھوڑے دنوں بعد 5 دن بعد 1 دن بعد پھر ریپیٹ کیا اس نے، پھر وہ تو ابھی ہو گیا نا. تو اگر آپ ایویڈنس اس میں اچھی کروا لیتے ہیں تو پھر اس کے وہ جو فرسٹ اوفینڈر والا معاملہ وہ ختم ہو جائے. سر یہ رات کے ٹائم جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لائٹس وغیرہ اگر آپ شوٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی سورس جس کی وجہ سے جو ہے یہ دن کے ٹائم جن چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہی تو اکرنس کا ڈفرنس ہے نا، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ رات کا اکرنس ہوتا ہے تو آپ اگر آئیڈینٹیفکیشن آپ اس طرح کے تو دیکھیں جاننے والے بندوں کو تو آپ آئیڈینٹیفائی ویسے بھی کر سکتے ہیں. اگر قریب وہ آپ کے جاننے والا بندہ ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے ہوتے پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، جن کی شناخت پریڈ میں سبسیکوینٹلی ارسٹ کے بعد آپ شناخت کرتے ہیں. تو ایسے بندے کے لیے تو لائٹ کا ہونا اور لائٹ کا پراپر ہونا بڑا ضروری ہے. اور دن اور رات کے اکرنس میں یہ فرق ہے کہ رات کا اگر اکرنس ہے تو وہ اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں ایڈیشنل ہیں، آپ نے یہ ساری پروو کرنی ہے. اور وہ میڈم نے یہی سوال کیا تھا تو ٹرائل میں اسی بات کے اوپر بہت سارے لوگ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں کہ بائک کی روشنی میں ہم نے اس کو شناخت کر لیا. تو وہ اکرنس جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے شروع تھا، وہ اٹھا کے بندہ لے کے کہ میرے اپنے جو میں آپ کو کیس کا بتا رہا تھا کہ وہ بندہ اٹھایا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے دریا کے کنارے اور اس کو ادھر مارا پیٹا ہے. تو پھر جب ہم ادھر اس کے پیچھے پہنچے ہیں تو جب ہماری بائک کی جو لائٹ ہے ان کے اوپر پہنچ پڑی ہے تو ہم نے ان کو شناخت کیا ہے تو اسی وقت انہوں نے اس کو فائر مارا. تو پھر یہ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ یہ نہیں اس کو ایکسپٹ کر سکتا کہ یہ سارا کچھ اسی طرح پلان ہوا ہے. اور یہ وہ دیکھتے رہے کہ جب کوئی وٹنس آئے تو اس کے سامنے ہم اس کو گولی مارے. اور وٹنس لائٹ بھی ساتھ لے کے آئے، بائک اس کے پاس ہے تو بائک کی روشنی ہے. سر جیسے یہ ہے یار اس میں جتنے بھی درخواست عمل کی گئی ہیں ساری اویلیبل ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جیسے امینڈمنٹ کی اپلیکیشن اگر ایس پی صاحب کے پاس ہے تو یہ بھی ایسی دفعہ شامل کر دیا جاتا ہے جو نان اویلیبل ہے، اس کے بارے میں آپ کریں کیونکہ یہ 4-5 ایسی دفعات ہیں جو اویلیبل ہیں اور ایک دفعہ ایسے شامل کر دی ہے جو نان اویلیبل ہے. تو لیکن اگر نان اویلیبل آفینس کے کانٹیکس میں ایویڈنس بھی ہوگی اور اپیرنٹلی لگے گا کورٹ کو کہ اس کی ارسٹ ضروری ہے فردر انویسٹیگیشن کے لیے. اگر انویسٹیگیشن اس کی ارسٹ کے لیے نہیں کہ ریکوری جہاں پہ ہوگی، اگر کسی کا دیکھیں ایک ریکوری ہوتی ہے جہاں پہ کسی کو کوئی انجری نہ کاز ہو. اگر کسی کو کوئی انجری کاز ہوئی ہے اور اس کی جو چھری ہے یا اس کا ویپن آف ڈیفینس ہے وہ اس کے پاس ہے، اسے ریکور ہونا ہے، تو پھر تو انویسٹیگیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بندہ ارسٹ ہو. اویلیبل آفینس ہوتا تو کورٹ کے پاس آپشن نہیں ہوگا. لیکن اگر اویلیبل آفینس اٹریکٹ ہو جاتا ہے نان اویلیبل تو پھر تو کورٹ لازمی اس کی بیل جو ہے انلیس کی کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں، ادروائز بیل اس کی لازمی خارج ہوگی تاکہ وہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اگر اسے ریکوری ہو سکتی ہے تو وہ میچ کرے گی، ریکوری آپ کے بلڈ کے ساتھ میچ کرے گی، یا ایون وہ کھول اگر ادھر سے برامد ہوا ہے اسلحہ ہے جو آرم ہے تو اس کا وہ ادھر میچ کرے گا کہ یہ گولی جو ہے یہ ایم ٹی کسی سے چلائی گئی ہے یا اس کے علاوہ ہے. سر اگر جیسے 1-2 فائر ہے ہوائی فائر کا ذکر کریں، اگر 1-2 فائر گھر کی گیٹ پہ یا اوپر گرے ہوں تو پھر دفعات چینج ہوگی یا نہیں؟ تب پھر ہوائی فائر اگر تو نان اویلیبل پہ کنورٹ ہو جائے گا، اویلیبل ہی رہتا ہے نا، اس فائر کے اوپر لگ جائے گا، اس کے ساتھ 540 لگ جاتا ہے، 540 لگ جائے گا، کوئی طرح کا لگ جائے گا، 427 لگے گا میرا. لیکن وہ اس کا جو ڈیمیج ہے لیکن اویلیبل پھر وہ نان اویلیبل کے لیے گولی سی نہیں مارتی. لارج نمبر آف اویلیبل آفینسز پہ بیل ڈینائی ہو سکتی ہے جی سر. لارج نمبر آف اویلیبل آفینسز پہ اگر ایف آئی اویلیبل آفینسز آپ 100 آفینسز اس میں ایڈ کر دیں تو اویلیبل ہی رہیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10 اویلیبل نان اویلیبل آفینس مل کے ایک نان اویلیبل ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ کنٹیکچولی کیا اگر ایک بندہ ٹھیک ہے نا. کورٹ کے پاس کی تو کیپیسٹی اتنی ہے نا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے تو بہت زیادہ آپ کہتے ہیں بہت زیادہ آفینسز بھی ساتھ لگے ہونا تو کورٹ تو ڈیفینیٹلی اس کو اویلیبل نان اویلیبل کے کانٹیکٹ نہیں دے گی نا. اگر ایک بھی نان اویلیبل آفینس ہو اس کے ساتھ کوئی آفینس نہ لگا ہو اور کورٹ یہ کنسیڈر کرے کہ اس میں ایویڈنس موجود ہے تو اس کی بیل ڈسمس ہوگی بے شک سنگل آفینس ہو. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ 10 آفینس ہے یا سنگل آفینس، لیکن سارے اگر اویلیبل آفینس ہے تو کورٹ کس طرح بیل خارج کر سکتا. اس کا وہ جو آپشن میں نے بتائی ہے نا ججمنٹ اسلام آباد ہے کورٹ والی، اس کے لیے پھر آپ نے ڈائریکٹ اگر کسی نے
زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش کی، وہ اوپر چلا جائے، پھر ادھر سے کنسٹیٹیوشنل کورٹ سے کوئی آرڈر کروا لے، پھر وہ نصیب ہے اس کا اپنا۔ سر اکرنس 2 ہوئے ہیں 2 جگہوں بیسز آف اکرنس 2 ہیں، FIR 1 ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک FIR ایک اکرنس کی ایک FIR ہوگی۔ اب یہ 2 پرپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پرپوزیشن یہ ہے کہ یہ شکرا بی بی کیس ہے، ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایک اکرنس ہے اس کی صرف ایک FIR ہو، باقی جتنے بھی اس کے رپورٹ کرنے والے ہوں گے ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی انڈر سیکشن 161 CRPC، اور ان کو اس کا ورژن کہا جائے گا، ورژن نمبر 1 2 3 4۔ شکرا بی بی کیس سے پہلے ایک اکرنس کی 4 FIR بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کون سے اکرنس کی 4 FIR ہوئی ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ جی ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں، سندھ میں، KP کے اسلام آباد، نہیں وہ اس کو چھوڑے، وہ اور بات ہے، وہ ابھی میں اس کو بالکل لیگلی اس کے اوپر دیکھے نا، وہ 18 FIR جو وہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ ججمنٹ آ گئی ہیں۔ جو سورا بی بی کیس تھا اس میں یہ ہے کہ ایک اکرنس کے اوپر ایک FIR، یعنی کہ ایک اکرنس سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا میں اور ان کے ساتھ، میری اور ان کے ساتھ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، میں ان کو زخمی کرتا ہوں، یہ مجھے زخمی کرتے ہیں۔ اب جو میرے زخمی ہونے کی FIR ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے، اور ان کے زخمی ہونے کی FIR ظاہر ہے میں اپنی کمپلینٹ میں نے تو نہیں بتانا کہ جب میں نے مارا تو یہ بھی ساتھ زخمی ہو گیا، تو انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ میں نے اس کو بھی زخمی کیا ہے، انہوں نے تو کہنا کہ یہ آیا فلاں مجھے مار کے چلا گیا ہے، میں یہ زخم مجھے ہوا ہے تو اس کا انجری ہوگی۔ تو اس کے اوپر سورا بی بی کیس آیا تھا کہ آپ کی FIR جو بھی پہلے پہنچ جائے گا وہ FIR کروا لے گا، میں چلا جاتا ہوں میری FIR ہو جائے گی ان کے اوپر، یہ آئیں گے تو ان کا جو ورژن ہوگا وہ بھی ریکارڈ ہوگا، لیکن اس کو ورژن کہیں گے FIR پر 1 ہے تو اس کا ورژن نمبر 1/1 ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بھی اس کو ٹریٹ FIR ہی کیا جائے گا، لیکن سیپریٹ FIR نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میر مرتضیٰ بھٹو کیس ہے، جب اس کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے اوپر 4 FIR درج ہوئی، تو گھر والوں نے علیحدہ FIR درج کی، پولیس والوں نے علیحدہ FIR کی، اس کی بیوی نے علیحدہ FIR درج کروا دی، چوتھی بھی کسی کی طرف سے ہوئی۔ تو پہلے جو ہے یہ جو سگرا بی کی کیس ہے اس ججمنٹ سے پہلے FIR جو ہے ایک اکرنس کا، مطلب ایک بندہ مرا ہے تو اس کا ایک لیگل ایئر آ کے درخواست دے دیتا ہے کہ فلاں بندے کے اوپر FIR دے، دوسرا آ کے کہتا ہے نہیں مجھے وہ نہیں قبول، میرا ورژن علیحدہ ریکارڈ کرے، میں کہتا ہوں کہ اس میں فلاں نامی تھی، تو وہ بھی FIR ہو جاتی، وہ بھی ہو جاتی، تو انویسٹیگیشن میں پھر ثابت ہوتا تھا کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط، لیکن FIR تو ہو سکتی تھی ایک اکرنس۔ اب جو ہے جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے بعد ایک اکرنس کی 1 سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، آپ نے کہا کہ 2 اکرنس میں ان کی ایک FIR ہو سکتی ہے اگر ایک اکرنس کنٹینیوس آفینس ہے۔ اب یہ پولیس رول کا آپ نے بیسیکلی یہ سوال پوچھا ہے، تو چیپٹر 24 ہے نا پولیس رول کا انویسٹیگیشن کا، تو یہ بیسیکلی وہ چیز کور کرتا ہے کہ ان کیس اغوا بندہ ہوتا ہے جب G10 اسلام آباد سے، وہ جا کے ڈیتھ اس کی جا کے ہوتی ہے ٹیکسلا میں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلام آباد اور ٹیکسلا 2 الگ الگ ٹیریٹریز ہیں، وہ پنجاب میں آتا ہے، یہ اسلام آباد ایک الگ ٹیریٹری، تو اس کی FIR کدھر ہونی چاہیے آپ کے خیال؟ اغوا G10 سے ہو رہا ہے، اس کا مرڈر ٹیکسلا میں ہوتا ہے، G10 نہیں ہونا چاہیے، ٹیکسلا میں ایک منٹ پہلے ان کو بتانا ہے ٹیکسلا میں کیوں نہیں چاہیے سر، اس کا مرڈر تو وہی ہوا نا ٹیکسلا میں جی، 302 کی FIR درج کر دیتے ہیں، تو جو اغوا ہوا ہے اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ تو 2 FIR ہوگی، تو 2 FIR ہوگی، تو فرض کیا یہ پروو ہو جاتا ہے اسلام آباد کی کورٹ۔ آپ دیکھیں آپ نا اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، یہ پولیس رول چیپٹر 24 میں نا یہ چیزیں ہیں کہ اگر ایک FIR ایک اکرنس کے اوپر 2 FIR ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا حل کیا کر رہے ہیں؟ فرض کیا ہم نے اسلام آباد میں FIR اغوا کی کروا دی کہ ہمارا فلاں بندہ جو اغوا ہو گیا، تھانہ شالیمار میں FIR ہوگی، ادھر ڈیڈ باڈی ملتی ہے ٹیکسلے میں، وہ FIR درج کر دیتے ہیں جی کہ نامعلوم ڈیڈ باڈی ملی ہے، 302 کی FIR دے دی، نامعلوم بندے کے خلاف نامعلوم ڈیڈ باڈی۔ سبسیکوینٹلی ظاہر ہے وہ جب اشتہار لگتے ہیں تو ٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو G10 سے اغوا ہوا ہے۔ اب 2 FIR ہوں گی، ان FIR کا کیا کریں؟
کیا ہوگا جی؟ ایک ادھر 302 کی FIR ہوگی ہے, ادھر ہوگی ہے اغوا کی FIR. آپ کے خیال میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کو الگ الگ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یا انویسٹیگیشن میں دونوں مرج ہو جائے گی؟ کس طرح کیا طریقہ کار ہوگا مرج کرنے؟ جورسڈکشن بھی الگ الگ ہے. وہی نا, وہ آپ کی ہائی کورٹ سے الگ ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ اپلائی ہوتی ہے, وہ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. جورسڈکشن صوبے ہی الگ ہے. سر کیوز کے اوپر چارج تو ایک ہی فارم ہوگا نا جب وہ سامنے آئے گا. بھائی آپ کی دیکھیں نا, اگر ٹیکسلے کی FIR جائے گی تحصیل ٹیکسلے کی عدالت میں, تو چارج کیا آدھا چارج اسلام آباد والے لگائیں گے, پھر یہ کاغذ ادھر لے کے جائیں گے آدھا چارج. دیکھو نا کوئی طریقہ تو ہوگا نا کہ کیا حل کریں گے اس کا, یہ حل ہوتا ہے. دیکھیں ریزیڈنٹ کا تو ایشو نہیں ہے نا, یہ اکرنس کا ایشو. کرمنل کیس میں ریزیڈنٹ تو بے شک کراچی کا ہو, بندہ ادھر اکرنس ہوگا تو FIR یہ چیزیں تو وہ جورسڈکشن جو اکرنس کی ہوگی. نہیں کوئی اور کوئی آئیڈیا کر دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پرپوزیشن میں ہوگا یہ کہ ایک FIR ادھر ہو گئی 302 کی کہ نامعلوم ڈیڈ باڈی کے لیے اور نامعلوم بندے نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا. لیگل ہیز نے ظاہر گھر والوں نے ادھر G10 میں FIR کا ایک بندہ, اس کے بعد ٹرانسفائر ہو جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ تھا جو ادھر سے اغوا ہوا تھا, ادھر مرڈر ہو گیا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پولیس رول چیپٹر 24 ہے. میں بس 2 منٹ آپ کی تو پولیس رول اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر 2 FIR ہو جاتی ہیں ایک ہی افرنس کی, بیسیکلی یہ کنٹینیو اوفینس ہے, کیونکہ اس کا جو ابڈکشن ہے وہ تو یہ اسلام آباد سے, تو اوفینس یہاں سے سٹارٹ ہو گیا نا. اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ چین میں رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو علیحدہ کر دیں, جس طرح سے ایک نے کہا تھا لائر نے کہ اس کا چارج ایک ہی فریم ہوگا. تو بالکل یہ بات درست ہے, لیکن چارج ایک تب فریم ہوگا نا جب وہ ایک دونوں FIR ایک جورسڈکشن میں گٹھی ہوں گی. تو جورسڈکشن میں گٹھی کیسے ہوگی کہ وہاں کا جو SDP ہوگا وہ یہ FIR ادھر سے خارج کرے گا, ٹرانسفر کرے گا پولیس رولز کے تحت کہ یہ FIR جو ہے, اور ادھر کچھ انویسٹیگیشن بھی ہوگی, ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے تو اس کا وہ نقشہ بنا ہوگا کہ فلان جگہ سے ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے, اس کے ارد گرد یہ چیزیں, تو وہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اس کے 10-20 پیجز ہوں گے جو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کا ریکوریز اور چیزیں جو بھی اس کے کپڑے جو چیزیں اس سے برآمد ہوئی ہیں, تو یہ وہاں کی جو انویسٹیگیشن ہوگی, وہاں کی انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوگی الٹیمیٹلی ادھر G10 میں جو تھانہ شالیمار ہے اس میں. اور SDPO ضمنی لکھے گا کہ میں چونکہ اس میں جو کنٹینیو اوفینس ہے یہ شروع ادھر سے ہوا ہے, تو پھر یہ FIR جو ہے یہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اسی میں, تو وہ جو FIR ہے وہ ایز اٹ از پارٹ بن جائے گا, اس FIR کا حصہ بن جائے گا. اور جو انویسٹیگیشن وہ آلریڈی کر چکے ہیں, وہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن کی جو فائل ہے وہ اس IO کے ہینڈ اوور کر دیے. ایک یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ دونوں مل کے انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اکرنس آدھا ادھر تھا تو انویسٹیگیشن آدھی ادھر ہوگی, اور ادھر کا جو لوکل تفتیشی افسر ہے وہ تفتیش ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چلائے گا, اور وہ بھی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے ایک ہی بنے گی, چونکہ وہ ادھر جا کے تھانے میں بنے گی. وہ بھی انویسٹیگیشن اسی انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کرے گا, دونوں جوائنٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور انویسٹیگیشن کے بعد جو رپورٹ سبمٹ ہوگی وہ تھانہ شالیمار کی جورسڈکشن میں ہوگی, کیونکہ اوفینس یہاں سے شروع ہوا ہے ختم وہاں ہوا ہے. تو پھر جب یہاں پہ آپ کی رپورٹ 173 کی یہاں پہ بنے گی تو جو جورسڈکشن ہے کورٹ کی وہ بھی اسلام آباد کی جورسڈکشن ہوگی, اور اس طرح سے اس سارے کا سارا اکرنس ایک فائل میں ایک 173 کی رپورٹ میں اسلام آباد میں آ جائے گا, اور پھر اسلام آباد کی جو کورٹ ہے وہ اس کے اوپر جو چارج فریم کرے گی وہ یہی چارج فریم کرے گی کہ G10 سے یہ ابڈکٹ ہوا ہے, اور اس کا جو مرڈر ہوا ہے وہ جا کے تو ٹیکسلے میں ہوا ہے, اور یہی اس کے اوپر چارج ہے. تو ٹیکسلے کے اوپر چونکہ اسلام آباد کی جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ یہ کنٹینیو اوفینس ہے تو اس لیے اس کی اسلام آباد کی جو کورٹ ہے وہ اس کی جورسڈکشن ایزیوم کرے گی, اور الٹیمیٹلی اس کا ٹرائل ادھر ہوگا, الٹیمیٹلی جو بھی ایویڈنس ہونی ہے. تو وہ جو FIR کے ٹرانسفر کا پروسیس ہے وہ چیپٹر 24 پولیس رولز ہے, اس میں وہ سارا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ 2 FIR سیپریٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ.
تو ہماری سینئر جو ہے میڈم جمیلہ ادھر پہنچ گئی ہیں، سابق جج بھی ہیں، ہائی کورٹ کی ہماری سینئر لائر ہیں، تو آپ کو انہوں نے مہربانی کی ہے کہ ٹائم نکالا ہے یہاں پہ آپ کے لیکچر کے لیے، تو ان کا لیکچر بڑی توجہ سے سنیں. تو کوئی سوال اگر رہتا ہے تو مجھ سے علیحدہ پوچھ لیں، کیونکہ یہ ادھر بیٹھی ہوں تو میرا ادھر اسٹیج کے اوپر بیٹھنا اور باقی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. چلیے کوشچن یہ بیسیکلی کراس ورژن جو ایف آئی آر ہے کہ میں نے ابھی آپ کو نقل دی تھی کہ میں نے ان کو ہرٹ کیا، انہوں نے مجھے ہرٹ کیا، تو دونوں